کی جانب، لوٹ پیچھے کی جانب، اے گردش ایام تو پھر سے ہم نے یہ بزم تصور سجائی ہے۔ حضرات، اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان گرامی عزت مآب محترم پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار سامعین و سامعات، یہ دنیا میں اور آپ یہاں کے اصل باسی نہیں ہیں۔ ہم کسی اور سیارے سے آئے ہیں، کچھ دیر کے لیے یہاں پڑاؤ ہے اور یہاں سے کچھ تیاری کر کے واپس وہیں جانا ہے جہاں سے آئے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو یہاں آیا اور آنے کا مقصد سمجھ کے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کے مال پانی جمع کر کے پھر ٹائم پہ واپس لوٹ گیا۔ میرے وطن کے بڑے سارے لوگ، نوجوان بیرون ملک جاتے ہیں، وہ یورپ کے، آسٹریلیا کے، امریکہ کے ان ممالک کے اصل باشندے نہیں ہیں۔ وہ ایشینز ہیں، یہاں سے گئے ہیں، وہاں جا کر کے جتنا مرضی دل لگ گیا ہو، لیکن ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ پیچھے ماں باپ بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، میرا وطن، میری مٹی، میری دھرتی ہے۔ لہذا جتنی بھی محنت مزدوری اور کام کرتے ہیں ان کی فکریں پیچھے لگی ہوتی ہیں۔ وہاں جا کے معاملات بگڑنے لگے تو وہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹارگٹ لے کے آئے ہیں کم از کم وہ پورا کر جائے۔ حضرات، مجھے اور آپ کو رب نے بنا کے جنت دے دی تھی۔ جنت آپ کی وراثت ہے، کیونکہ رب نے بنائی ہی آپ کے اور میرے ماں باپ کے لیے، اور جو والدین کی جاگیر ہوتی ہے وہ بچوں کی وراثت ہوتی ہے۔ دنیا میں جو بھی بندہ خود کو انسان کلیم کرتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں انسان ہوں۔ میری آج کی گفتگو اپنے ہر اس بھائی کے لیے، بہن کے لیے، بیٹے بیٹی کے لیے، بڑوں چھوٹوں، بزرگوں، نوجوانوں، سب کے لیے۔ جنت رب نے بنا کے جناب آدم اور سیدہ حوا کو دے دی، اور اس جنت میں رہنے کا کرائیٹیریا یہ تھا کہ سب آپ کے لیے حلال ہے، صرف یہ چیز منع ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنتوں میں جو بندہ چاہتا ہے وہ ملے گا،
لیکن ہمارے ماں باپ کے لیے وہاں ایک شرط تھی کہ یہ نہیں کرنا، مگر وہ ایک کام کر بیٹھے، اللہ نے جنت سے فارغ کر دیا۔ اولاد کے لیے کرائٹیریا یہ ہے، شرط یہ ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، ایک لمبی لسٹ ہے۔ یہ جنت تمہیں پھر سے مل جائے گی۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، اس کا ترجمہ میں رکھتا ہوں، کہتا ہے کہ لوگوں، اتنے سارے گناہ کر کے، جرم کر کے، مخالفتیں کر کے، اللہ کی بغاوت کر کے، نافرمانی کر کے، پھر جنت کی طلب رکھتے ہیں۔ ہم بھی کیسے دیوانے ہیں کہ رب نے ہمارے ماں باپ کو تو ایک جرم کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تھا، اور وہ بھی غلطی سے ہوا۔ دوسری طرف ایک اور شاعر اٹھتا ہے، وہ ہمارے اردو کا ہے، ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ اگر بنی اسرائیلی یہ روایتیں ٹھیک ہوں کہ زمین کے چپے چپے پہ، آسمانوں پہ وہ عبادت گزار تھا، اللہ کا مقرب تھا، ملائے اعلیٰ میں اٹھنا بیٹھنا تھا، ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ ہم لاکھ جرم کر کے انسان ہی رہے۔ سوالیہ نشان ہے، حقیقت پہ مبنی ہے۔ بھائیو دونوں طرف، ادھر بھی غلطی ہے، لیکن انسان کون ہوتا ہے یہ پہلے سمجھنا ہے، کیونکہ میرا خطاب، میری مخاطبین انسان ہے۔ انسان کون ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ کون ہوتا ہے انسان؟ انسان کی تعریف کرنے سے پہلے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، مجلس میں کوئی سید تو تشریف فرما نہیں ہے؟ معذرت کے ساتھ اگر کوئی ہیں تو مجھے بتا دیں، میں پھر اس حساب سے چلوں۔ کوئی سید خانوادے کی کوئی لڑی سے جڑا ہوا پھول تشریف فرماؤ۔ جواب آپ کا نہ آیا ہے تو ٹھیک ہے، میں پھر کھل کے بولتا ہوں۔ سیدوں کا تھوڑا لحاظ تو رکھتے ہیں نا جی، ابھی بھی کوئی ہیں تو بتا دیں۔ سنیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کون ہے اور سید کون ہے؟ سید اور انسان وہ نہیں کہ جس سے غلطی نہ ہو۔ الانسان من النسیان، آدمی انسان ہے ہی نسیان سے، بھول ہو جاتی ہے۔ اور سید وہ نہیں ہے جو غلطی نہ کرتا ہو، سید وہ ہے کہ جو غلطی کر کے اکڑے نہ، اور یہی انسان ہے، اسی لیے عربی میں ہر انسان کو السید کہتے ہیں، السید۔ اور اسی کو انگلش میں کنورٹ کرتے ہوئے ترجمہ مسٹر کیا گیا ہے۔ کون ہے مسٹر، کون ہے السید؟ جس میں غلطی کا امکان بھی ہو، مواقع بھی ہوں، اس کے پاس غلطی کرنے کے آلات بھی ہوں، اوزار بھی پورے ہوں، غلطی ہو بھی جاتی ہو، لیکن غلطی کر کے اکڑے نہ، معافی مانگ لے، رجوع کر لے، عاجزی کی طرف آ جائے، تو یہ انسان بھی ہے، یہ سید بھی ہے۔ اور دنیا کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے سید جناب آدم علیہ السلام ہے۔ یہ حقیقت ہے، تاریخی حوالے سے جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ سب سے پہلے سردار، سب سے پہلے سید، ابو البشریت، اگر کسی کو یہ لقب، یہ اعزاز ملا ہے تو آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام سید ہیں۔ باپ کی جو قوم ہوتی ہے، برادری ہوتی ہے، ذات ہوتی ہے، اولاد کی بھی وہی ہوتی ہے۔ اچھا، باپ تو سید تھے، اولاد سید کیوں نہیں ہے؟ بھئی آدم علیہ السلام کے بچے بیٹھے ہیں نا سارے، تو میں نے پوچھا تھا کہ آپ میں کوئی سید تو تشریف فرما نہیں ہے؟
آپ نے وہی ذہن میں رکھا نہیں اسی جٹ ہنے ہیں، اسی رائی ہنے ہیں، اسی خان ہنے ہیں، اسی راٹھ ہنے، نہیں، جو بھی آدم کا بیٹا اور بیٹی ہے وہ سید ہے۔ سید کب بنے گا؟ جب انسانیت ہوگی۔ انسانیت کیا ہے؟ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں غلط ہوں ہی نہیں۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ میں غلط نہیں ہوں، کوئی بھی غلط نہیں ہے، جیڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے، آل از اوکے، اس جملے نے ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ ابن حجر، صحیح البخاری کے شارحین نے، تقریباً سب کے سب نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ انسان افضل المخلوقات کیوں ہے اور اشرف کیوں ہے؟ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ کیا یہ ہاتھی سے بڑا ہے؟ فرشتہ ایک پر مارے، پر تو بڑی دور کی بات ہے، فرشتے کی ایک پھونک، رب نے اس میں اتنی پاور دی ہے کہ ونڈ سسٹم اس میں اتنا ہے، طوفان بپا کر دے گی، سمندر کے پانیوں کے اندر سے ہائیڈروجن کو ختم کر دیا جائے، آکسیجن شعلے پکڑ کے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ایک پھونک ہے جو سمندروں میں آگ لگا دے گی۔ کسی زمانے میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی تو ہم نے پھونک نہیں رکھی ہوئی ہوتی تھی، پھونک مارتے تھے، ادھر کوئلے آگ پکڑ لیتے تھے، یہاں پانی آگ پکڑے گا، پہاڑ چل پڑیں گے، اور چلیں گے کیسے؟ جیسے پینجے میں روئی کو جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے بے وزن ہو کے اڑ رہی ہوتی ہے، اور انسان بے وزن پتنگے بن جائیں گے، ایک پھونک آسمانوں کو لپیٹ دے گی، زمین ختم کر دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جو کچھ اندر ہے باہر آ جائے گا، جو کچھ اندر ہے باہر آ جائے گا۔ یہ صرف ایک فرشتے کی پھونک ہے جو پہلے دن سے جب سے رب نے اسے بنایا ہے منہ میں سور لے کے کھڑا ہے، کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب اللہ حکم دے اور میں پھونک ماروں اور دنیا برباد ہو جائے، نفخہ۔ یہ سور، اتنی طاقت، اتنی ہمت، مگر انسان ان سے بڑا تو نہیں ہے۔ اللہ نے اشرف کیوں بنایا ہے؟ سوال یہ تھا، اشرف کیوں بنایا؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ علم کی بنیاد پہ، تو علم تو فرشتوں کا بھی تھا۔ بعض نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے تھے فرشتے اس کا جواب نہیں دے سکے تھے، اس وجہ سے اشرف ہے۔ جب ساری مباحث کا خلاصہ نکالتے ہیں جو راجح قول نظر آتا ہے واللہ تعالی عالم، وہ یہ ہے علم باقی مخلوقات میں بھی کم نہیں ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد اگر کوئی ہستی اپنی غلطی پہ اس نے دلیل نہیں دی، وکالت نہیں کی، اس پہ کوئی صفائیوں کے چکر میں نہیں پڑی، اور گناہ کا عذر گناہ سے بھی بدتر ہونے والا چکر نہیں، جو ہی احساس ہوا کہ جس کام سے رب نے روکا تھا وہ ہو گیا ہے، خاموشی سادھ لی، چپ، اور سر جھکا کے، نظریں جھکا کے، ہاتھ جوڑ کے ایک ہی جملہ رہا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا، اے ہمارے پالن ہار، بنانے والے، مہربان اللہ، تو رحمت نہ کرے تو وسائل بھی مسائل بن جاتے ہیں، اور تیری رحمت نازل ہو تو مسائل وسائل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ظلمنا انفسنا، آپ کی نافرمانی کر کے ہم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ اگر ہمارے جرم کو، ہمارے گناہ کو، ہماری غلطی کو تو نے معاف نہ کیا، معاف نہ کیا، اور صرف معاف نہیں، اللہ معافی اس طرح کی
کہ جو نعمتیں جو رحمتیں پہلے تھیں غلطی سے وہ بھی واپس نہ لوٹائیں، وہ بھی واپس نہ لوٹائیں۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آدم اور حوا اور اس کی ساری اولاد خسارے میں گئی۔ بھائیو، تمہید کے یہ جملے میں بلا وجہ نہیں بول رہا، دوسری طرف بھی غلطی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا تھا سجدہ کر، اور جب پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ دلیل لے کے، قیاس لے کے، حجت لے کے، ہیلے لے کے، بہانے لے کے اپنے آپ کو عالم اور فاضل بنا کے پیش کرنے لگا اور کہنے لگا انا خیر من، اللہ میں چونکہ اس سے بہتر تھا، سینئر ہوں، سینئر جونیئر کے سامنے جھکے اچھا تو نہیں لگتا، میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر رہتی ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے۔ اللہ نے دھتکارا بھی پھٹکارا بھی، لہذا غلطی کر کے جو اکڑ جائے، غلطی کر کے جو، اور غلطی کو غلطی نہ مانے، غلطی کرے پھر غلطی کو غلطی نہ مانے، پھر اس بات پہ اکڑ جائے اور چیلنج کرنے لگے، یہ شیطان ہوتا ہے، بھلے وہ خود ہو من الجنت والناس، یا جنوں اور انسانوں میں سے کسی میں یہ وصف آ جائے، تو پھر یہ شیطنت، اور شیطنت کا معنی کیا ہے؟ کل ما شیطن و ابعد، ہر وہ چیز شیطان ہوگی جو آپ کو حق سے، حقیقت سے، اصل سے، شریعت سے، اللہ اور اس کے رسول سے، وقت کے پیمبر اور ہادی اور راہبر سے دور کرے، وہ شیطان ہوگی۔ اگر آپ نے کبھی لائیو شیطان دیکھنا ہو نا، لائیو، ویسے تو مشہور ہے کہ شیطان کی شکل کیا ہے، لاہور میں میوزیم کے سامنے مجسمہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک بہت بڑے امام کے ساتھ پیش آیا، لغت کے امام ہیں، بڑے کمال کے جاہز، ان کا چہرہ مورا کوئی اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ ایک دن کسی نے سوال کیا کہ جناب زندگی میں کبھی آپ کو بھی کسی نے تعریفی کلمات بولے ہوں آپ کے بارے میں اور آپ کو خوشی ہوئی ہو؟ کہنے لگے جی۔ میں جا رہا تھا تو ایک بڑی خوبصورت عورت نے مجھے کہا جاہز تیرے ساتھ کام ہے، میں بڑا خوش ہوا کہ چلیں، اور پھر وہ مجھے لے کے چلی بازار میں، سناروں کے پاس ایک دکان پہ آ کے رکی اور اسے کہنے لگی کہ یہ ہے، چلی گئی۔ کہتے میں نے سنار سے ماجرا پوچھا، بتا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے میں بڑا خوش ہوا ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے چلو اس قابل تو سمجھا۔ وہ ہنسنے لگ گیا، کہا ہوا کیا ہے؟ کہا یہ بی بی کئی دن سے میرے پاس آتی تھی کہ انگوٹھی بنا کے دے، اوپر شیطان کی شکل بنا کے دے، تو میں کہتا تھا کہ بی بی مجھے تو نہیں پتا شیطان کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ کہنے لگی اچھا آپ کو پھر نہ میں کسی دن دکھاتی ہوں۔ تو یہ آپ کو لا کے کھڑا کر کے کہہ کے چلی گئی ہے کہ ایسی۔ حضرات، انسان، یہ مثال میں نے کسی وجہ سے دی ہے، میں اس کو ٹچ دوں گا۔ آپ اور میں شکل میں اپنے باپ پہ بھی گئے ہوتے ہیں، ماں پہ بھی ہوتے ہیں، ددیال یا ننیال کسی میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم سکا باپ بھی کئی دفعہ ہماری حرکتیں دیکھ کے کہہ دیتا ہے، کہندا کہ نہیں پنجابی چ کئی دفعہ کہہ دینا شیطان ہوگو، کہندا جی ابا جی۔ کیا معنی نکلا؟ سائی وال بھی فیصلہ آباد کے ساتھ ہی پڑتا ہے نا۔ اس نے کہا اوے شیطانہ، ایک وقت تھا یہ گالی تھی ساہیوال کی، شیطان دی ٹوٹی۔ کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ یہ جو آپ کو اصل سے، حق سے، حقیقت سے چیز دور کرے گی وہ شیطان ہے۔ اور لائیو دیکھنا ہو تو کبھی آئینے میں کھڑے ہو کے اپنی شرارتوں کو دیکھیں، لائیو دیکھنا ہو شیطان، ناراض نہ ہونا، غصہ کرنا ہے 100 بار کیجئے گا، لیکن میں کہوں گا کہ کئی دفعہ ہمارے اوپر یہ روپ طاری ہوتا ہے۔ اب شیطان ہے کون؟ جو غلطی کر کے اکڑ جائے۔ اب آئیے ذرا بابا جی کی طرف۔ ایک بابا جی گزرے ہیں، انہوں نے نا انسان کو اپنی اصل دکھائی، کہندے نے مٹی دا تو مٹی ہونا،
मिट्टी दा तू मिट्टी होना। ते कादी बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। इसका तर्जमा दूसरे बाबा जी ने किया और कमाल किया। कहते ने जबर न बन, जबर न बन, जेर हो जा, तुझे आगे पेश होना है, तुझे आगे पेश होना है। अब शैतान अपनी मेहनत पे लगा हुआ है, दिन रात तेरी मेरी गर्दन में सरिया गाड़ के बैठा है। पहले हर वो काम कर जिदे तू रब ने रोके है, बाकी मैं सांभ लांगा। और कल क़यामत के दिन कुरान कहता है, ये सबको कहेगा, मैं तुहाडा हाथ फड़ के तुहानू कहा सी आ जुर्म करो, मैं तो लाशेरी दी सी, तुसी मान ली, कीता ते आप है। ठीक है, इसलिए शैतान के दाव में, उसके रास्तों पे चलने से पहले अकड़, इस अकड़ को आज जो निकाल लेगा वो इंसान है। ये भी मैं नहीं कह रहा, मैं कुरान मजीद की आयत चाहूं तो कई पढ़ सकता हूं, रसूल सल्लम की हदीस, लेकिन अपने मुआशरे में इस किताब और सुन्नत के जहां तर्जमे किए गए मैं उनको भी टच करना चाहता हूं। एक और बाबा जी हैं हमारे बुजुर्ग, कमाल कर दिया उन्होंने, खुलासा निकाल के इंसानियत का और शैतानत का इकट्ठा। मैं आपको बतौरे तमहीद, बेस मजबूत हो जाए, बुनियाद अच्छी हो, सीधी हो, तो ऊपर इमारत अच्छी बन जाती है। हजरात, हाजिरी का मकसद ये है, बाबा जी कहते हैं कि फुल्लां दा तू अतर बना, फुल्लां दा तू इतर बना या अतर बना, जो भी पढ़ना जे, ते अतरां दा फिर कड दरिया। साहिवाल में मैंने अक्सर देखा है मस्जिदों के बाहर छोटियां छोटियां बोतलां, निक्कियां निक्कियां शीशियां लैके बेचारे बैठे होंदे, उन्हां कोलों असीं भी तोले मासे दी लै लईदी। माड़ा जिहा विचों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक तंबू कढ़िया, ਇੱਥੇ ਲਾ लिया, ਇੱਥੇ ਲਾ लिया, ਕੱਚ ਮੁੱਛ ਚਲਾ ਕੇ ਦਾੜੀ ਛਾੜੀ ਨੂੰ खुश हो गए। बाबा जी कहते नहीं, इन्ने नाल नहीं सरना, फुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दा फिर कड दरिया, अतरां दा फिर ते दरिया रावी नहीं जिहड़ा सुक्का ही रवे। ते कहंदे ने फिर इदां कर, दरिया विच फिर रज के ना, टुब्बी मार के बाहर नहीं आना, मच्छियां वांगू तारियां ला, इधरों उधर जा, उधरों इधर आ, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। ये मैं बोला था शैतान ने, अना खैरुम मिन्हु, पहले अपनी मैं मुका। अरबी में आना कहते हैं मैं को, और उसी से हमने लफ्ज़ अना उठा लिया, अना बना लिया। बड़ी अना है, बड़ी अनक, ये नक ते मक्खी नहीं बहती, उसने नहीं बैठने दी, उसने कहा रब है अपनी जगह, लेकिन मैं सीनियर, ये जूनियर, मैं अच्छा, अना खैरुम मिन, मैं आग से बना हुआ, ये मिट्टी का बना हुआ, इसका मेरा जोड़ ही को नहीं। जिस दिन आपने अपनी मैं मार ली, आपका यू टर्न आपको जन्नत की तरफ लेके सफर शुरू कर देगा। व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, लोगो ये है मेरा रास्ता, ये है सिराते मुस्तकीम, जिसको हर फिरका, हर जमात, हर ग्रोह दिन में जितनी रकतें पढ़ता है उतनी मर्तबा मांगता है रब्बना आतिना कहने वाला ना, यहां क्या कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मैनू सिराते मुस्तकीम अता कर दे, मुझे सिराते मुस्तकीम चाहिए। अब गुफ्तगू के आगाज़ में अगर मैं आपकी और अपनी मैं मारने का थोड़ा सा कोशिश करने में कामयाब हो गया हूं तो हमारी बात आगे चलेगी। भाई ये दूसरी चीज़, प्रॉब्लम यह है कि रब ने हर मखलूक को एक ज़रफ़ दिया है। कोई भी मखलूक अपने ज़रफ़ से बाहर नहीं आती, वो अपने ज़रफ़ में रहती है, वो अपने ज़रफ़ में रहती है, ज़रफ़ से बाहर नहीं आती, सिवाय इंसान के, जिन्नों के,
اور ان دونوں میں بھی یہ ظرف سے تب باہر آتے ہیں جب شیطانی کیفیت ان پہ غالب آ جائے۔ ظرف سمجھتے ہیں؟ برتن، دودھ بڑا قیمتی ہوتا ہے، قطرہ قطرہ دوہا جاتا ہے، اکٹھا کر کے لایا جاتا ہے، اور دودھی آ کے گھر کے دروازے پہ دیتا ہے، یا ہم شاپر میں ڈال کے لاتے ہیں، بیوی بہن بیٹی بہو کو پکڑاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نو سانبھ لو۔ شاپر میں تو پہلے بھی تھا، ڈبل کروایا تھا، اب اس کو نئے برتن میں ڈال کے ابالنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر یہ ابلتے ہوئے برتن کے اندر تلک رہے تو یہ دودھ ہے، کناروں سے باہر، ظرف سے باہر جتنا آ گیا، چولہا بھی خراب، سمیل بھی، اور پھر مائی اس کو لے کے کسی صافی کے ساتھ اس کو صاف کر کے جہاں نچوڑتی ہے اسے سنک کہتے ہیں، پھر یہ گندے نالی کا تو حصہ بنتا ہے، اس کی ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ ظرف سے باہر آ گیا تھا، برتن سے باہر آ گیا۔ انسان برتن میں ہے تو قیمتی ہے، اور خود رب کہتا ہے، رحمان کہتا ہے، انسان کی اصل پرابلم یہ ہے، کلا ان الانسان لیطغی، یہ طغیانی میں رہتا ہے، طوفانوں میں آتا ہے، یہ سونامی بنتا ہے، یہ اپنے آپ کو، اور میرا اور آپ کا ظرف رب نے 4 چیزوں سے بنایا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب میں مٹی ہے، میرے میں بھی مٹی ہے، مٹی اچھی ہو تو ریٹ لگتا ہے، پوچھئے دنیا سے ملتانی مٹی کا ریٹ، پوچھئے دنیا سے جا کے ملتانی مٹی کا ریٹ پوچھئے، کیوں؟ جائیے اس مٹی کا ریٹ پوچھئے جو برتن بناتی ہے، ساہی وال کی مٹی کا پوچھئے، باہر قدر جانی ہے۔ رب نے مٹی کو اگر یہ اوقات میں رہے تو دنیا کو انعام و اکرام، پھل بہار ہر چیز سے نوازتی ہے، اور اگر اسی میں کچھ اور ہونے لگے، اڑنے لگے تو طوفان بن کے آنکھیں خراب کرتی ہے، کیچڑ بن جائے تو سڑل اور پتہ نہیں دلدل کیا کیا بنتی ہے۔ لہٰذا اپنے ظرف میں مٹی کو کبھی دلدل نہیں بننے دینا، اور کبھی اڑا کر کے بلندیوں میں جا کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں، دوسرے پہ پانی ہے، پانی زندگی ہے، پانی اساس ہے، پانی حیات ہے، پانی سب کچھ ہے، لیکن اگر یہی پانی ظرف سے باہر آئے، ساحل کے اندر اندر رہتا ہے تو سمندر ہے، باہر نکلے تو تلاطم ہے، سونامی ہے، اموات ہے، اور پھر یہی سیلاب ہے، آبادیوں کی آبادیاں خراب کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ میرا اور آپ کا ظرف بنا ہے ہوا سے، مٹی میں پانی ڈال کے، گارا بنا کے، ہوا چلا کے، تھوڑا خشک کر کے اس کو ٹھکری جیسا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن افسوس یہ جملہ کسی نے گانے میں شامل کر لیا ہے، ویسے شعر، جاوے کچیا کڑیا تیرا کی میں کراں اعتبار۔ یہ کچا گھڑا کیا ہوتا ہے؟ پانی اور مٹی کا خلاصہ بنایا گیا، ہوا چلا کے، دھوپ میں رکھ کے خشک کیا گیا، لیکن ابھی بھی بات نہیں بنتی، پھر اس کو بھٹی میں تاؤ دے کے گرم کیا جاتا ہے۔ حضرات، ہوا بھی بڑی اچھی، باد نسیم، لیکن اگر بگڑ جائے تو یہ بھی طوفان، یہ بگولا، یہ آندھیاں چھتیں اڑا کے رکھ دے، درخت توڑ کے رکھ دے، فصلیں جو ہے وہ نیچے دبا دے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے۔ پتہ کیجئے قوم عاد کا، جب ظرف سے باہر آئے تھے، ہوا غباروں میں زیادہ ہو گئی تھی، والجزاء من جنس العمل، رب نے اسی ہوا سے مارا۔ قوم نوح میں پانی زیادہ ہو گیا تھا، ظرف سے باہر آ گیا، رب نے پانیوں سے مارا، اور فرعون کے دماغ میں بھی کچھ پانی زیادہ آ گیا تھا، رب نے غوطے دے کے اسی پانی سے علاج کیا۔ حضرات دیکھتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے۔ پٹھانا نو کدی ویکھیا جے اپنے ٹرکاں دا ٹائر کداں چیک کر دینا؟ ایڈا تتکا تے ڈنڈا رکھیا ہوندا ہے، جہاں تھوڑے سلو ہوئے نا آ کے مار کے چیک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے دماغ میں جوتے مروا کے اس کے ہواؤں کو نارمل کروایا اور چیک کروایا، آپ اور میں جانتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، جس کی مٹی میں بگاڑ آ گیا، ابو جہل کو رب نے بدر کے میدان میں لٹا کے نیچے گرا کے اوپر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم رکھوا کے جب رکھا تو کہنے لگا بڑے اونچے پہاڑ پہ چڑھ گئی ہے، بڑی اونچی جگہ چڑھا، یہ تیرے چڑھنے کی جگہ نہیں تھی، بکریوں کے چرواہے، تو ہمارے مکے کا چرواہا ہے، تو نے میرے سینے پہ جو پاؤں رکھا ہے نا، بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ اور جب اس کا آخری ٹائم آیا، موسیٰ کا فرعون علیہ السلام
موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو مان گیا آمن تو برب موسیٰ و ہارون، لیکن لیٹ ہو گیا تھا، جواب آیا نو لیٹ نو ویٹ۔ لیکن یہ تب بھی نہیں، مرتے ہوئے بھی اکڑا ہوا۔ پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا یہاں سے رکھ کے کاٹنا، کیونکہ سر تو لوگ پہچان لیں گے کہ سر بڑا سرداروں کا، لیکن میری لمبی گردن دھڑ کا پتہ کیسے چلے گا؟ گردن کی لمبائی دیکھ کے لوگ اندازہ لگا لیں۔ اس قدر اکڑ۔ یہ ظرف اللہ کرے تیرا میرا نہ بنے، رب نے بڑے بڑے بگڑے ہوئے نواب رگڑ کے رکھ دیے۔ اور چوتھے نمبر پہ آگ ہے۔ آگ بڑی مزے کی ہے، تکے بھی بنا دیتی ہے، گرل مچھلی بھی آپ کو مہیا کرتی ہے، ماشاءاللہ ہر چیز آپ آگ سے، اور سردیوں میں بالخصوص۔ لیکن اگر یہ بگڑ جائے تو کبھی شہالمی سے پوچھئے، کبھی آسٹریلیا سے پوچھئے کس طریقے سے جانوروں کے زندہ کباب بنے، کیسے لوگ جلتے کیسے مرتے ہیں، سرکٹ شاٹ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے ٹمپریچر میں 98 پہ رہنا۔ اگر تو بگڑ کر کے تھوڑا اوپر کو جائے گا، رب 104 پہ لے جا کے آر پار نہ کر دے تو رب نہ کہنا۔ اور یہی چار چیزیں ہمارے اندر بیسک ہمیں صحیح نہیں ہونے دیتی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ، نفس کے ساتھ ایک 3 وارداتیں بڑی شدید ہو رہی ہیں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں سونا تے میں چنگا، میرے نال دا کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں۔ میں نے بزرگوں کے 3 قول پڑھے، حیران ہو گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن لوہے کے پاس بیٹھا تھا، لوہے کے پاس، اسے زنگ لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھ لیا، لوہے میاں تجھے زنگ لگا ہوا ہے؟ تو لوہا مینوں کہنے لگا نہیں میں تو اتفاق دی فیکٹری چوں نکلے ہاں، سونے ہو ذرا نظر ثانی فرماؤ، میں تو بالکل فٹ تے ٹھیک ٹھاک۔ اج جدوں دا میਂਹ پیا نا تے پانی میرے اتنے ڈگا، او دے چ کوئی رولا سی، مینوں زنگ لگ گیا، نہیں تے میں تو کالا مشکی سپ ورگا سی۔ اچھا، بزرگ کہتے ہیں کہ میں دوسری جگہ نا ایک گٹر ابلا ہوا تھا، اس سے بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گیا۔ اوے تینوں کی ہویا ہے؟ وہ گندیا، اوے اپنا آپ سانبھ۔ وہ مینوں کہندا جان دو بزرگو، میں تو اپنی حدود چ بڑا تھلے تھلے چلن ڈیا سا، کسی نوں پتہ بھی نہیں سی، صاف ستھرا۔ جدوں دا میਂਹ پیا نا انہیں آن کے مینوں ابال چھڈیا، لہذا رولا میرا نہیں جے، آ میਂਹ پانی دا جے۔ کہندے نے میں سپ دے کول بہ گیا، میں انہوں پوچھیا، وہ میں کہا تیرے چ نہ زہر کیوں بھریا ہے؟ کہنے لگا جی میں ویکھو کڈا سونا، میرا نہیں رولا، یہ میਂਹ دے پانی دا قطرہ میرے منہ چ ٹر گیا جے تے او دی وجہ تو زہر بن گئی، لہذا پانی دا رولا ہے۔ بزرگ کہندے میں قرآن کھولیا تو اتھے تے لکھیا سی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ آسمان کی لیبارٹری کی گارنٹی ہے، ہم نے آسمانی لیبارٹری سے چیک کر کے اس پانی کو بارش بنا کے اتارا ہے۔ اس میں 2 خوبیاں ہیں، یہ خود بھی پاکیزہ ہے، یہ جتنی کثافتیں غلاظتیں گندگیاں ہیں یہ ان کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ طہور۔ بابا جی کہندے میں نا قرآن جدو پڑھیا تو میں پھر ٹر گیا، میں جا کے لوہے نو آکھیا سن لوہے تو پاویں اتفاق دی فاؤنڈری چوں نکلیا تے پاویں مغل والےاں دے تے پاویں جنہاں دا، مینوں ایک پتہ ہی، اپنے وجود کو، اپنے ظرف کو، اپنے جسے کو، اپنے اندر کو دیکھ، رولا تیرے اندر کوئی ہے، وگرنہ اسی پانی کی بوند کو میں نے پھول کی پتی پہ شبنم بنتے دیکھا ہے، چمکتے دمکتے دیکھا ہے، حسن میں اضافے ہوتے دیکھا ہے۔ رولا پانی کا ہوتا یا بارش کے قطرے کا ہوتا، وہ پھول کی پتی پہ شبنم نہ بنتا۔ تیرے وجود میں کوئی کثافت ہے، اسے نوٹ کر۔ کہتے ہیں میں چلا گیا گٹر کے پاس، اس کا وہی شکوہ، میں کیا کہ نہیں، اسی پانی کے قطرے کو میں نے عطر کی شیشی میں جا کے خوشبو بنتے دیکھا ہے۔ اگر تیرے اندر کوئی گندگی غلاظت نہ ہوتی تو تیرے اندر بھی خوشبو بنتی۔ اور پھر کہنے لگے سانپ کو، ارے سانپ یہ دیکھ تو جو کہہ رہا ہے کہ میں حسین، میں خوبصورت، میں بڑا منقش، میں بڑا مرمری، میں بڑا نرم، یہ بارش کی وجہ سے زہر بنا ہے۔ کہنے لگے محترم تیرے وجود میں کوئی کمی بیشی ہے، وگرنہ پانی کی اسی بوند کو کالی سیپ کے منہ میں جا کے میں نے موتی بنتے دیکھا ہے۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ آسمان سے اللہ نے بارشیں 2 طرح کی اتاری ہیں، ایک پانی والی، ایک قرآن اور وحی والی بارش۔
یہ جو بارش کا قطرہ ہے، یہ جو قرآن کی 6000 سے متجاوز آیات ہیں، یہ جو اس کے الفاظ ہیں، جس کا پہلا جملہ یہ ہے اقرا. قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لے، قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے. پڑھے بغیر گفتگو مت کرنا. میری قوم نے سنی سنائی باتیں کریں، پڑھا نہیں ہے. اگر پڑھا ہوتا تو آج میرے اور آپ کے ظرف پڑھ لکھ کے بھی اتنے جہالت زدہ نہ ہوتے. کیا خوبصورت کہا کسی نے، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل صرف وحی کے علم نہیں جانتا تھا، باقی سارے علوم پہ مہارت رکھتا تھا. ٹریڈ اور بزنس کا ماہر تھا، ملٹی نیشنل کمپنیاں رکھتا تھا، بہترین پنچایت کا سرپنچ اور سردار لیڈر تھا، اور اسے راستوں کے حوالے سے، جغرافیہ کے حوالے سے خود رب نے کہا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. یہ گرمیوں اور سردیوں کے کاروان چلانے والے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بزنس ہولڈر، یہ تاجر لوگ، ان کو اتنا خبر ہوتی تھی، وائرلیس بھی نہیں تھی، موبائل بھی نہیں تھا، صرف اتنا پتا چلا ہے کہ شام سے جو کاروان آ رہا ہے نا، اس پہ اٹیک ہونے والا ہے. ہزاروں میل کا سفر، ہزار نہیں تو سینکڑوں میل کا سفر. کیسے اس نے اپنے کاروان کو فوری طور پہ اپنے نمائندوں اور طریقوں سے، اوپر سے آنے والے راستے سے جو بدر سے آتا تھا وہاں سے ہٹا کر کے اسے نیچے رابق کی طرف سمندر کی گہرائی میں جو ساحل بنتا ہے، دور سے چلتا ہوا اونٹ بھی نظر نہیں آتا، وہاں کیسے موڑ دیا تھا. کیمسٹری کو وہ جانتا تھا، فزکس کو وہ جانتا تھا، علم نجوم کی وہ معرفت رکھتا تھا. حضرات اللہ یہ کون سا فن ہے جو وہ نہیں جانتا تھا، علم النفس. لیکن ہوا کیا ہے، علم بڑا رکھتا تھا، تربیت نہیں تھی. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج. آج ہم بھی پی ایچ ڈی کر کے، ایم فل کر کے، ماسٹر لیول پہ جا کر کے بھی لا علمی کا ایسا ثبوت دیتے ہیں، میرا رب معاف کرے. سامنے پی ایچ ڈی بیٹھا ہوتا ہے، ایم فل بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں. ٹیچر لگنے کا کرائٹیریا کم از کم بی اے پاس ہو، یہ ڈگری ہو. اور یہاں جس کی اچھی آواز ہو ممبر پہ چڑھ گیا، وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے سامنے والے بیٹھے سر ہلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جو تم کہی جاؤ وہیں ہے. لوگوں نہیں، وحی کا علم، کتاب کا علم، یہ پانی کی بوندیں، یہ آسمان سے رب کے کلام کی بارش، اس کا بھی وہی معاملہ ہے. ظرف کے مطابق فیصلہ ہوگا. ایک آیت اترتی تھی، ایک شخص کو ابو بکر سے صدیق بنا دیتی تھی اور دوسرے کو ابو الحکم سے ابو جہل بنا دیتی تھی. ظرف کی بات ہے نا. ادھر پانی کی بوند کیا بن رہی ہے، موتی اور ہیرا، لال اور پرل. اور ادھر کیا بن رہی ہے، زہر. ادھر کیا ہو رہا ہے، گٹر ابل رہا ہے. ادھر کیا ہے، خوشبو بڑھ رہی ہے. ادھر لوہے کو زنگ لگ رہا ہے. ادھر پھول کی پتی شبنم جو ہے وہ بن کر کے نکھر رہی ہے، حسن اور جمال میں اضافے ہو رہے ہیں. ادھر صدیق اکبر بن رہے ہیں، ادھر کائنات کا ابو جہل بن رہا ہے ایک ہی بوند، ایک ہی بارش، ایک ہی آیت. سبحان الذی اسری بعبدہ. اس آیت نے ابو الحکم کو ابو جہل بنا دیا تھا. ابو جہل کی اصل جو کنیت تھی ابو الحکم، فیصلے کرنے والا، ماسٹر مائنڈ. کہتے تھے کون سا فیصلہ ہے جو نہیں ہوتا ابو الحکم کے پاس لے آؤ، وہ آٹے میں سے بال نکال کے رکھ دے گا. لیکن نہیں فیصلہ کر سکا تو اپنے مقدر کا، اپنی قسمت کا، اپنے نصیب کا نہیں کر سکا کہ جانا کہاں ہے. حضرات اگر یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں تو اب میں آنا چاہتا ہوں کہ جب ہم زمین پہ اتارے گئے، ہم سب ایک تھے، ہم سب، ہسٹری ہماری یہ ہے. فیض الباری میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور بڑا کھل کے لکھا انہوں نے 2-3 جگہوں پہ. میں ان کا حوالہ کیوں دے رہا ہوں کہ قوم کے اپنے خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، عالم بھی ہیں. اور کیا لکھتے ہیں کہ ساری دنیا ایک تھی. آدم علیہ السلام کو رب نے جو وحی دی تھی وہ فصلوں کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں، اور کھیتی باڑی کے بارے میں، ضروریات زندگی کے بارے میں. حتیٰ کہ ان کا بیٹا قابیل اور حابیل پیدا ہوئے، اور قابیل نے حابیل کو مار دیا. قابیل قاتل ہے، حابیل مقتول ہے.
اور یہاں وہ جملہ لکھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے آپ کوئی ایک جرم کریں، یہ جرم نسلوں میں کہاں جا کے ظاہر ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہتے ہیں قابیل کی چھٹی پشت میں سے اللہ نے جو ان کو بیٹا دیا، اس ظالم نے سب سے پہلی مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ و الہکم الہ واحد، ایک اللہ کے مد مقابل کسی اور کو لا کے کہا اللہ ہم تیرے بندے نہیں ہیں، تیری نہیں مانیں گے۔ کیونکہ ان کے باپ کو بھی اعتراض تھا اللہ پہ۔ اللہ پہ اعتراض کیا تھا؟ یہ اپنی حکمتیں سناتا تھا، کہتا تھا کہ اللہ یہ جو میرے ساتھ میری بہن پیدا کی ہے نا، میرے ساتھ، اس کا حقدار بھی میں ہوں، یہ میری بیوی بنے۔ یہ جو دوسرا ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ نکتہ چینی یہ اصل جرم ہے انسان کا۔ اللہ کے فیصلے پہ شیطان نے نکتہ چینی کی، حاشیہ نشینی کی۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، تیرا رب جو چاہے فیصلہ کرے اسے بہتر پتہ ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے باریک خوردبین سے بھی جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ بھی بنا کے زندگی ڈال کے چلا ڈالی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ نہیں جانتا؟ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کون سی خوراک دینی ہے، کس کو کتنی بڑی چونچ دینی ہے، اس چونچ کے سائز کے مطابق اسے کھانا اور دانہ بھی دینا ہے۔ پانی والی مخلوق کو پانیوں میں، ہوا والی کو ہواؤں میں، فضا والی کو فضاؤں میں، دریا والوں کو دریاؤں میں، اور ریتلی تپتی ہوئی صحراؤں کے اندر اسے پتہ ہے میں نے کس کو کہاں رکھ کے کیسے اس کو زندگی دینی ہے۔ یہ اللہ ہے۔ لیکن اللہ کے فیصلوں پہ اس ظالم نے آ کے، شیطان آتا رہا 6 پشتوں تلک مسلسل۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بہت بڑی نیک اور بزرگ ہستی، ان کا نام تھا ود۔ ایک اور ہستی ان کا نام تھا سوا، ایک اور تھے یعوق، ایک اور بزرگ تھے یغوث، ایک اور بزرگ تھے نصر۔ ان 5 بزرگوں کا ذکر اللہ نے سورہ نوح میں کیا ہے۔ بڑی معزز پاکیزہ صاف ستھریاں ہستی تھی۔ جب یہ اللہ کو پیارے ہوئے نا تو شیطان بڑے چپکے سے میٹھا بن کے، تلبیس ابلیس میں علامہ ابن الجوزی نے اس کے وار اور وارداتوں کے طریقے ذکر کیے ہیں۔ جس گھر میں تلبیس ابلیس نہیں ہے نا وہ گھر بھی محروم ہے۔ جس نے دنیا میں بہت کچھ پڑھا ہے، اگر یہ کتاب نہیں پڑھی تو سمجھیے اس نے پھر کچھ نہیں پڑھا۔ اس نے دشمن کو کبھی جانا ہی نہیں ہے، پہچانا ہی نہیں۔ اگر دشمن کو پہچاننا ہے کیسے پیار کر کے، محبت کر کے، خیر خواہ کے روپ میں آتا ہے اور کیسے ڈس کے نکل جاتا ہے۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ یہ بڑا میٹھے آ کے تھپکیاں دے کے کہتا ہے، لیکن کیا ہوا؟ قوم کو کہنے لگا جب یہ چلے گئے نا، وہ میری قوم، اس کی وضاحت احادیث میں موجود ہے، صحیح حدیث میں۔ یہ جو بڑے بڑے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کتنے نیک، جی بہت نیک، بہت اچھے۔ یار کل نو تواڈے بچیاں نو کداں پتہ لگو؟ آپ کے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بزرگ تھے، یہ ہمارے وڈیرے تھے، نیک تھے، متقی تھے، اولیاء اللہ تھے، عظیم لوگ تھے، بڑے دماغ کے، بڑے افہام و تفہیم والے، سمجھ بوجھ والے تھے۔ کہندے ہاں یار یہ سوال تے واقعی قابل غور ہے، بچیاں نو کداں دساں گے؟ تیسا تھوڑی لے آیا، نال پتھر موڑیاں تے انہاں نو چکوائے، کیا انہاں نو کڑو تے انہاں دی نا شکل بناؤ، کم از کم یہ تو بتا سکو کہ یہ چہرے تھے، اتنا قد تھا، یہ سائز تھا، یہ وجاہت تھی، یہ ڈیل ڈول تھی، یہ جسم، یہ جسہ تھا، ان کے بالکل سیم ویسے بناؤ۔ آغاز کروا دیا مجسمہ سازی کا، جسے اسٹیچو کہتے ہیں آج کل آپ، مجسمہ سازی، تصویر، یہ بنوا کے ان سے رکھوا لی، بس اتنا کام کروایا۔ جب یہ بنانے والے بھی چلے گئے نا، اگلی پود کے پاس آیا، کہنے لگا قوم آ جڑے 5 وڈے وڈے مجسمے پے نے، کوئی انہاں دی ہسٹری دا بھی پتہ جے؟ کہندے جی بس بزرگاں نے دسیا سی کہ اے ود ہے، اے سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، ساڈی قوم دے وڈے سن۔ کہ اچھا تانوں یہ نہیں پتا انہوں نے یہ مجسمے بنائے کیوں سی؟ کہ جی نہیں، مجھ سے پوچھو میں جانتا ہوں۔
یہ اس لیے بنائے تھے کہ تم ان بزرگوں کی بزرگی سے محبتیں، پیار، مودتیں، عشق، تعلق، ناطے جوڑو، اور تمہیں جو بھی مشکل آئے ان کو پکارو اور بلاؤ۔ یہ قوم لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، 950 سال ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کے بارے میں وہ بتاتے گزر گئے کہ لوگوں یہ آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ ان کے بچے، یہ نیک، یہ بزرگ، یہ اچھے، مگر یہ الہ نہیں، یہ معبود نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، یہ صرف پتھر کا میٹر نہیں ہے۔ سورہ نوح کا کبھی ترجمہ پڑھنا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، جیسے جیل کی عمر ڈبل لکھی جاتی ہے نا، دن رات، یا نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت دن رات رکھی ہے، اور پورے 950 سال میں گھر کی بیوی بھی نہیں مانی، اپنا بیٹا بھی نہیں مانا۔ کیا پیغمبر کی دعوت میں شک ہو سکتا ہے؟ دلیل میں شک ہو سکتا ہے؟ انداز تخاطب میں، یا ان کے انداز گفتگو میں، یا ان کے اخلاق میں، یا تڑپ یا محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک کشتی بھی نہیں بھری، ایک کشتی بھی۔ یہ سلسلہ چلتا آیا۔ حضرات گرامی، جتنے فرقے آپ اور میں بنا کے بیٹھے ہیں، 2 منٹ کے لیے سائیڈ پہ نکال کے یا جیب میں رکھ لیں یا پیچھے چھوڑ دیں۔ جو بھی انسان ہے اس کو رب نے آواز دی ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ پتہ ہے یہ کس صورت میں آیت؟ جی، یہ سورہ انفطار میں ہے۔ انفطار کہتے ہیں چیر کے رکھ دینا، چیر کے رکھ دینا، پھاڑ دینا، شگاف ڈال دینا، شک کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان اس وقت کو یاد کر، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے مہربان رب سے، کریم رب سے، میٹھے رب سے، نرم رب سے، پیار کرنے والے، محبتیں دینے والے، وجود دینے والے، جثہ دینے والے، الذی خلقک، جس نے تجھ کو بنایا، تو اس کا نہیں رہا، تو اس کا نہیں رہا۔ راڈو والے انہیں گھڑی بنائی، اوپر اپنا نام لکھا ہے، آج تک راڈو کو کبھی دیکھا انہیں کیا ہوا؟ نہیں، میں تو آڈی کمپنی نال میری بغاوت ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ لوگ آئی فون دیکھتے ہیں، اس نے کبھی کہا میرا بھی دل کردا کہ میں بھی ہن کدی گلیکسی بنا، دوجیاں دا بنا، سامسنگ ال جاواں؟ کبھی سامسنگ نے کہا میں وہ نہیں، جو ہے وہ ہے۔ کمپنی کی مہر، کمپنی کی علامت، کمپنی کی پہچان، یہ اصل قیمت ہوتی ہے، ریٹ ہوتا ہے۔ انسان کی پہچان بندگی میں ہے۔ اسی لیے تو رب نے جب اپنا تعارف کروایا نا، تو یہی کہا کہ بندے تو بول ایاک نعبد، اللہ میری زندگی پہ مہر تیری بندگی کی، میں صرف اور صرف تیرا بندہ، تو میرا رب۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، توحید پوری ہوتی نہیں جب تک اس میں مدد نہ ہو، کیونکہ مشکلیں دنیا میں آتی ہیں، مشکلوں کے حل کے لیے مدد چاہیے۔ مدد کون کرے گا؟ تیرا رب پروردگار۔ یہ بات جب سمجھائی نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او بندے، دنیا میں آ کے زبان ملی تو بولا، مجھ کو بھول گیا، بگاڑ آ گیا۔ جب تیرے منہ میں ابھی زبان بنی نہیں تھی، بنائی کس نے؟ جب تالو نہیں تھا تو لگایا کس نے؟ جب بال نہیں تھے تو اندر یہ نرسری اگائی کس نے؟ وہ پانی کا قطرہ، وہ بوند تیرے ابا کی پشت میں ٹکائی کس نے؟ کتنا پانی ہے ہمارا جو ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ جس سے آپ اور میں بننا تھا، اللہ نے وہ ضائع نہیں ہونے دیا۔ کون نگرانیاں کرتا رہا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اور لوگوں، میں تمہارا رب ہوں، ماں کی سینے کی ہڈیوں کے پیچھے تیرے
والے قطرے کی حفاظت کر کے تیرے باپ کی پشت میں اس قطرے کو سنبھال کے میں نے اتنا ٹائم اتنا وقت سنبھالا، پھر ان کو تھرو پراپر چینل نکاح کے ذریعے جائز طریقے سے ملوا کے ان دونوں کو محبتیں دے کے پیار دے کے تعلق دے کے ان میں چاہت اور خواہش پیدا کر کے آرزو اور تمنا پیدا کر کے اولاد کی تڑپ اور نسل کی فکر پیدا کر کے میں نے رحم مادر میں پہنچا کر کے چپکا کے تجھے گرنے نہیں دیا، ساکت نہیں ہونے دیا، اس پانی کی بوند میں ہوا بھر کے اس کو پھلا کے تیری باڈی جیسا سٹرکچر بنا کے تیری ہڈیوں کے ڈھانچے کھڑے کر کے 360 جوڑ اور جوائنٹ دے کے پھر اس کے اندر وائرنگ کروا کے تیرے وجود میں 90,000 کلومیٹر میں نے خون کے نالیوں کا سسٹم رکھا ہے، 90,000 کلومیٹر۔ مجھے ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا پمپ نہیں ملا، ابھی تک ایسا کوئی پمپ نہیں آیا کہ آپ اس کو یہاں چلائیں اور وہ 90,000 فٹ پہ جا کے پانی دے اور ٹیلوں پہ پانی کا پریشر پورا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن تیری میری باڈی میں، باڈی کے جو سائنسدان اور ڈاکٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 90,000 کلومیٹر شریانے، مگر ایک دفعہ پمپ مارتا ہے اس کی چوٹ یہاں تک آ کے اونچی جگہ تک محسوس ہوتی ہے، حالانکہ پریشر سب سے اوپر جگہ پہ جا کے کم ہو جاتا ہے۔ جتنا پہلی منزل پہ پریشر ہے دوسری پہ تو نہیں بنتا، تیسری پہ تو نہیں بنتا، چوتھی پہ تو نہیں ہوتا، آخری ٹینکی والی جگہ پہ تو نہیں۔ رب نے دل یہاں رکھا ہے اور تیرے اس ایک پمپ کے ذریعے اس میں پاور اتنی رکھی ہے۔ چیک کرتے ہیں نا جاتے ای سی جی دھڑکنیں کیسی ہیں، پھر چیک کرتے ہیں ایکو کیسی ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں جی اس کی انجیوگرافی ہونی ہے، انجیو پلاسٹی ہونی ہے، راستے میں پیپ پچک گیا ہے، چپک گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ او اللہ کے بندے، کون ہے جس نے تجھ کو یہ بنایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو تیری ماں کے پیٹ میں اتنی پاور دے کے، بلڈ دے کے، خون دے کے، پمپ دے کے، روح کا کرنٹ دے کے، جس نے تجھے وہاں نہیں بلایا، ناڑو کے ذریعے روٹی روزی دے کے چلاتا رہا، آج دنیا میں آ کے تجھے یہ ہے کہ وہ بھول گیا ہے، وہ میرا خیال نہیں رکھے گا۔ حضرات، میں جس خطے میں پلا ہوں، صحرا کا صحرائی، تھر کا تھاری، چولستان کا چولی، 1.25 لاکھ ظاہری بزرگ، 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کی درباروں پہ زندگی کے بہترین 10 سال تعلیم میں، تربیت میں، سیکھنے پہ، پڑھنے میں گزرے۔ آج بھی اگر دیکھنا ہو، پل صراط دیکھنا ہو تو چلیے میرے شہر۔ 17,000 بچے تاریخ لکھتی ہے، ابن بطوطہ سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ میں دیبل سے روڑی، وَمِنْ هُنَاكَ وَصَلْتُ إِلَىٰ اُجّا، میں اجھ شریف آیا۔ بڑے بڑے بزرگ صوفی، پڑھے لکھے لوگ، دیگر لوگ، تشکیلیں ہوتی رہیں، ان میں سے ایک نام بابا جی بلے شاہ کا بھی ہے۔ اس شہر کی ان ہستیوں کو پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد، سیکھنے کے بعد جس نتیجے اور جس رزلٹ پہ پہنچا، سب کے سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ اگر دین کا علم، معرفت، نور، پہچان، عزت، آبرو، وقار، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت لینی ہے تو ان ہونٹوں کو دیکھیے کہ جن ہونٹوں سے پیارے ہونٹ نہیں ہیں، وہی والے ہونٹ۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہاں بابا جی نا سر پہ کپڑا لے کے منہ نیچے کر کے بیٹھ گئے، منہ نیچے کر کے نا تصور کی دنیا میں چلے گئے، سوچنے لگے دنیا اپنے محبوبوں کے ہونٹوں پہ، لپس پہ، ان کے تبسم پہ، ان کی مسکان اور مسکراہٹ پہ، لبوں پہ مر جاتی ہے۔ یہ جو وہی والے ہونٹ تھے یہ کیسے ہوں گے، یہ کیسے ہوں گے؟ یہاں بابا جی نے پنجابی میں کمال کر دیا، کہندے نے سونیو اے لالی تہاڈے بلاں دی، اے لالی، ہم تو عاشق مزاج لوگ ہیں نا، اپنے حساب سے شعر ڈھال لیتے ہیں، اپنی طرف لے جاتے ہیں، اے سرخی تیرے بلاں دی، نہیں، وہ کہتے ہیں اے لالی تہاڈے بلاں دی۔ یہ بڑا پیار سے بول کے نا، پورے وجد میں آ کے، جوش میں آ کے، جذبے میں آ کے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے لالی تہاڈے بلاں دی، ایسی پھلاں دی۔
کائنات کے سارے گل، سارے گلشن، سارے باغات، سارے باغیچے، ان میں لگے ہوئے پھول، پھول کے ساتھ گل اور گلستان اور پھولوں کی پنکھڑیاں، پتیاں، ان کی طراوتیں، ان کی نزاکتیں، ان کی رنگتیں، ان کی خوشبوئیں اکٹھی کر لے جائیں، اے لالی تو ہڈے بلاں دی تے ایسی تیسی پھلاں دی، کون مقابلہ کرے؟ جب پڑھا نا ما زاغ البصر وما طغى، کہ جس محبوب نے رب سے ملوایا ہے وہ محبوب کیسے ہیں، وہ نظارے کروانے والی آنکھ کیسی ہے۔ یہاں بھی بابا جی پھر بیٹھ گئے، بکل مار لی، بکل سمجھ دے نا، تھوڑا جا پلو کھچے آتے ہوئے سوچن بہ گئے۔ کبھی کبھی تصور کی دنیا میں مدینے کا سفر کیا کرو، کبھی مکہ جایا کرو، کبھی میرے محبوب کے رستے ہجرت کے سوچا کرو۔ سیرت کی کتاب پڑھ کے نا، پہلے لوگ راتوں کو اپنے بچوں کو داستان سناتے تھے سمیر، رات کی سنائی ہوئی داستان یوں لگتی ہے کہ جیسے بندہ وہیں پہ ہے، لیکن ہم بھول گئے اب راتیں ہماری کہیں اور ہوتی ہیں۔ وہ باپ وہ ماں چلے گئے جو بازوؤں پہ لٹا کے بچوں کو دین کے بارے میں، قصص الانبیاء اور رب کے بارے میں، توحید کے بارے میں کبھی سکھاتے تھے، اللہ وہ دن لٹائے۔ اب کیا ہوا، یہ بابا جی نہ سوچنے لگ گئے سونے دی اکھ کداں دی ہوئے گی۔ سوچیں، پتہ بابا جی کیا کہتے ہیں، کہیں دے یہ وہ دور ہے جب 300 روپے میں پورا مربع زمین آ جاتی تھی، 300 روپے میں مربع زمین لب جاندی سی، تے ادوں بابا جی نے ریٹ لایا ہے، کہندے نے ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بلیا، ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بلیا، پورا یار تولا مل کی بن سی۔ اس ہستی کو رب نے جو دیا وہ فائنل ہے، باقی جو بھی دنیا تمہیں دے گی اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ساری دنیا دیتی پھرے۔ میں نے دیکھا آپ نے سب سے پہلا تحفہ جو امت کو دیا ہے وہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ یہ جملہ بچوں نے بھی پڑھا، بزرگوں نے پڑھا، استادوں نے پڑھا، شاگردوں نے پڑھا، اسکولوں نے پڑھایا، کالجوں نے پڑھایا، یونیورسٹیوں نے پڑھایا، محلے کے علماء نے، خطیبوں نے، دعات نے، مبلغین نے پڑھایا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ تھا کیا؟ او بابا جی بولے کوٹ مٹھن والے، اس تو تھوڑا جا اور ایک ہور بابا جی نے اپنے رنگ چ بولے، وہ کہندے نے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی دیتا، نفی پانی دیتا۔ یہ کیا تھا؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ یہ جملہ سن کے میرے نبی کے سگے چچا نے آپ کو گالی کیوں دی تھی، ذرا اس کا وزن محسوس کیجئے۔ آپ فاران کی چوٹی پہ چڑھے، اللہ آپ سب کو دکھائے، جنہوں نے دیکھی ہے میں یاد کروا دوں، صفا پہاڑی کی طرف جو آگے پہاڑی پہ اوپر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں نا، یہ فاران کی چوٹی تھی، اور وہاں کھڑے ہو کے بیت اللہ کتنا نیچے ہو جاتا ہے، آپ اونچی جگہ پہ چڑھے، کیوں چڑھے؟ رب نے کہا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر والے، کملی والے، لحاف والے، کمبل والے، میرے محبوب پیارے سونے اٹھو۔ او سامنے بیت اللہ ویکھو، میرے گھر تے 360 جالی قبضہ کر کے بیٹھے نے، انہاں نوں دسو یہ وڈے نہیں، سب تو وڈا او ہے، تسی وڈا کر۔ اور آپ نے کیا کہا؟ قولو، آپ بھی کہو، قولو، یہ جو کل 2 نقطوں والا ہے نا، یہ اس کی جمع ہے قولو، تم سب بولو، ایک ایک بولے، ہر ایک بولے، ہر فرد بولے، عورت اور مرد بولے، دن اور رات بولو۔ کیا بولنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ 360 الہ نہیں ہیں، یہ معبود حاجت روا و مشکل کشا نہیں ہیں، اصل مالک خالق معبود ہادی وہی ہے جو اللہ ہے، جو اللہ ہے۔ اب سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قولوا لا الہ الا اللہ کیا کہا تھا؟
اب میں آپ کو 2 نمبر سودا مارکیٹ میں دکھاتا ہوں. میں منڈے نو بھیجیا پت جا سپر دے چاول لے کے آ. سپر. اب اس نے کیا کیا, جا کے انکل سے پوچھا, انکل بابا کہہ رہے ہیں سپر چاول, جو سب سچ. اس نے اسے جو پیک کر کے دیا اوپر سپر ہی لکھا ہوا تھا, اندر مال کچھ اور تھا. آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسے ہوا ہوگا, کئی چیز نام اوپر اور ہے اندر کچھ اور ہے. بھائیو اللہ کی توحید دی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, مگر یہ توحید تو پہلے سے چلی آ رہی ہے. قوم آدم نے, اولاد آدم نے, قابیل کے بچوں نے جو ان کو توحید دی تھی, آپ کو پتہ ہے وہ 5 in 1 کا مجموعہ تھا کہ 5 کو مانو رب ملے گا, ود کو, سوا کو, یغوث کو, یعوق کو, نصر کو. دنیا کی تاریخ میں سب سے پرانا نظریہ اگر ہسٹری میں ملا ہے, یہ توحید کے نام پہ رب نے خود قرآن میں سورہ نوح میں ذکر کیا ہے. پڑھ لیجیے, پنجتن پاک اس دور کے. یہود نے توحید کا پیکج دیا تھا 2 میں پیک کر کے, کہتے تھے کہ 2 in 1. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. وقالت الیہود, اللہ نے خود قرآن میں توحید انہوں نے کہی تھی کہ یہ توحید ہے. اس کے بعد عیسائی آئے, انہوں نے 3 in 1 کا نظریہ دیا تھا کہ 3 مانو 3 مل کے رب بنتے ہیں. کون؟ عیسیٰ جمع مریم جو روح اللہ. اور دلیلیں بھی بڑی سادی سادی, دلیلیں بھی بڑی سادی سادی. کہندے جی انگلی ایک ہی ہے نا, ایک ہی ہے. کہندے انہوں اپنے ال موڑ کے ویکھو 3 پورے ہے کہ نہیں. 3 پورے مل کے ایک انگلی ہو سکتی ہے, تو 3 رل کے ایک الہ کیوں نہیں ہو سکتا. بندیاں نے کیا بھائی بلے بلے, کیا کہا بلے بلے. 2 ہاتھ مل کے ایک بندہ ہو سکتا ہے, عزیر جمع اللہ مل کے الہ کیوں نہیں ہو سکتے. مجوسیوں نے کہا اہرمن اور یزدان مل کے اللہ, یہ توحید ہے. اور انہوں نے کہا تھا 5 مل کے ایک. ہمارے آج کل نیو پیکج بھی ہے 5 in 1 کا, لی خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ, کہ دنیا کی ہر مشکل کے لیے آسانی میں میرے لیے 5 ہستیاں ہی کافی ہیں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, علی المرتضیٰ, سیدہ فاطمہ, جناب حسن حسین. گاڑیوں کے پیچھے سائی وال میں دور سے دیکھیں تو اللہ نظر آتا ہے, قریب جا کے دیکھیں الف میں محمد لکھا ہوتا ہے, پہلی لام میں جو ہے وہ علی, دوسری میں فاطمہ, ہا کے اندر نیچے اترتے ہوئے حسن اور اٹھتے ہوئے حسین. یہ 5 مل کے اللہ. 360 in 1 کی توحید کا پیکج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے, قریشیوں نے وہاں پہ دیا تھا کہ 360 مل کے اللہ. حبل بھی ہے, عزا بھی ہے, لات بھی ہے, منات بھی ہے, نائلہ بھی ہے, یہ باقی بھی سارے پڑے ہوئے ہیں. مشرق کا ہندو کہتا تھا 33 کروڑ in 1. یہ جو ہندو ہے نا 33 کروڑ کو کہتا تھا کہ جمع کریں تو اللہ بنتا ہے. اور ہمارے صوفیہ کرام نے کہا کہ چھوڑیے گنتی کے چکر ہی چھوڑیے, کیا 2 in 1, 3 in 1, 5 in 1, 360 in 1, 33 کروڑ in 1. اور سیدھی سیدھی بات کریں, آل in 1, آل in 1. اسے کہتے ہیں الحلول, سب میں اللہ. چاند تاروں میں تو, مرغزاروں میں تو, کوہساروں میں تو, پہاڑوں میں تو, غاروں میں تو, انسان میں تو, جن میں تو, ہر جانور میں تو, پتے پتے میں تو, ڈالی ڈالی میں تو, سو بسو تو ہی تو, آل ان 1. اس کے بعد جب یہ پیکج نہیں چلا نا, کچھ دیر کے بعد یہ پیکج تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا. جیسے آیا تھا نا پہلے 1 سم والا, پھر 2 سم والا, پھر G5 آیا, وہ بکنا کم ہو گیا, G ٹائیڈ آ گیا. مارکیٹ میں تو چلنا ہوتا ہے, نام بدل بدل کے لانچ کرو, دنیا لے ہی لے گی. اب صوفیہ نے ایک اور کروایا, کہنے لگے یار آل ان 1 کی بات نہیں, ایسے کرو آل از 1, سب کچھ ہی اللہ ہے, سبھی اللہ ہے, سبھی اللہ ہے. اور یہ تھا وہ منصور جو کہتا تھا العبد رب والرب عبد, بندہ رب میں, رب بندے میں, کون کس کے سامنے جھکے, کون سجدہ کرے, کون سجدہ کروائے. وہ جو کہتے تھے وہ ان الحق دی کہندہ, الحق اللہ کا نام ہے, وہ کہتا تھا میں ہی اللہ ہوں, میں ہی اللہ ہوں. وہ حق نہیں تھا لیکن قوم کو الجھایا ایسا, ان الحق بولا. دنیا مطمئن ہو کے چلے, بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. جی میں عام بندے نو جیڑا مرضی کہہ کے بیچ دو, چائنا والا باہر سے بھیجا ہوتا ہے, آ کے کہتے ہیں جی دوست نے گفٹ بھیجا ہے, پتہ چلتا ہے یہاں آ کے چینج ہو گیا ہے. ایک اور جب یہ بھی نہیں چلا, اسے کہتے ہیں وحدت الوجود,
آل از ون، سب کا جو ہے وہ جسم اللہ. اور اس وحدت الوجود پہ بڑی بڑی فلمیں اور ڈرامے بنے ہیں. جو وارث شاہ ہے نا، بیسیکلی اس کا تھیم وحدت الوجود ہے. سنا ہے نا اس میں آپ نے، قطرہ ملا سمندر سے، سمندر ہو گیا. قطرہ ملا سمندر سے، سمندر ہو گیا. ہاں ہاں یہ الگ تھا پانی، جب پانی ملا تو پتہ چلتا ہے. اللہ اس مخلوق میں آ کے مخلوق ہو گیا، مخلوق اللہ میں جا کے خالق ہوگی. سارا کچھ یہی ہے. اس کے اوپر جب اپنے ہی علماء نے ایکشن لیا تو صوفیاء نے اس کا نام بدل دیا، کہنے لگے آل ایز ون. آل ایز ون. ہم کچھ فائلیں سیو نہیں کرتے، سیف ایز ہوتا ہے کہ نہیں، یہاں بھی ہے ادھر بھی ایسے کر لے. کہنے لگے کہ سب اللہ میں نہیں، سب میں اللہ نہیں، سب اللہ بھی نہیں. اللہ کا روپ، اللہ کا پرتو، اللہ کا سایہ ہیں. رکشوں پہ یہ شعر آپ نے دیکھا ہوگا، قدرت کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، خدا پھر رہا ہے بھیس بدل کے زمانے میں. یہ تھا آل ایز ون. سب رب جیسے ہیں. سایہ بندہ تو نہیں ہوتا لیکن بندے جیسا ہوتا ہے. سایہ خدائے ذوالجلال ہم نے پڑھا. اب آئے بابا جی سارے اکٹھے ہو کے کہ یار کوئی فیصلہ کریے. 2 in 1، 3 in 1، 5 in 1، 360 in 1، یہ 33 کروڑ in 1، آل از ون، آل ان ون، آل ایز ون. یہ چکر کیا ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی سے بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى، اے لالی تہاڈے بھلاں دی ایسی تیسی بھلاں دی، پھول سارے ہوں گے لیکن میں نے رسول سے پوچھنا ہے. آپ نے کیا جواب دیا؟ آسمان سے آواز آئی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. تمہارا رب ایک ہے، ایک ہے. یہاں پھر سارے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے جی اسی میتھ والوں نو پوچھے وہ تو کہتے ہیں ایک تقسیم ہو جاتا ہے، ایک تقسیم ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہو اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے. ایک گنتی کا لفظ ہے، 1 گنتی کا لفظ ہے. ایک گنتی تو ایک تقسیم ہوتا نہیں. کیوں بھائیو؟ ایک تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جنہ دی میتھ مضبوط ہے وہ بولن، جنہ میرے ورگی پڑھی ہو رہن دین. بھئی ایک تقسیم ہو جاتا ہے نا کہ نہیں ہوتا؟ اچھا جڑے کہندے نہیں ہوندا ذرا ہاتھ کریو ایک منٹ. اب وچلے نہیں میں رہن دینے، جڑے کہندے نہیں ہوندا. اچھا جڑے کہندے ہو جاندا ہے، ڈاواں ڈولیں. آپ سنیے بھائی، ایک تقسیم ہو جاتا ہے. یہ جو بٹا لگتا تھا نا، آج کل آپ تو اوور کہہ کے ہم بٹا کہتے تھے. تقسیم 1/2 کتنا ہوتا ہے؟ جمع 1/2 رزلٹ کیا آئے گا؟ 1 آئے گا نا. تو ایک تقسیم ہو جاتا ہے. ایک روٹی تقسیم نہیں ہوتی. 2 بھائی ہیں ادھی ادھی کر لی. 4 بھائی ہیں چپے کر لیے 4. اگر 100 چوزے ہیں مرغی کے اور ان کو ایک روٹی ڈالنی ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے 100 حصے کر لیں، کیوں نہیں ہوتا تقسیم؟ تو انہوں نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تمہارا رب جو قرآن میں کہہ رہا ہے واحد، ایک تو تقسیم ہوتا ہے. 1/2 جمع 1/2، یہ 2 مل کے 1 ہو سکتا ہے. تو اہرمن اور یزدان مل کے 1 الہ ہے تو 1 ہی. یوں ہی 33 کروڑ والوں نے کہا جی 1/33 کروڑ کو 33 کروڑ مرتبہ لکھو، جمع کرو، جواب 1 آئے گا. آسمان سے رب نے قرآن اتارا، صف لنا الرحمن، یہ تیرا ایک رحمان کیا ہے؟ جواب آیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ترجمہ کیا ہے؟ only one without anyone. وہ ایک اکیلا تنہا یکتائی کا مالک، بے نیاز، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر. الہ وہ ہو سکتا ہے جسے پیٹ نہ لگا ہو، جسے کھانے پینے کی فکر نہ ہو. جسے پیٹ لگا ہو اسے جھکنا پڑے گا. یہ دلیل اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اللہ ایسی فقیری نہ دینا کہ مجھے کفر پہ جانا پڑ جائے. جلو زئی کیمپس کے اندر ہم نے دیکھا بچے کو بلکتے دیکھ کے ماں نے ایک چھوٹے سے دودھ کے ڈبے کے بدلے میں کلمے کو چھوڑ کے یسوع مسیح کے جملے بولے. ایک
دال اور روٹی کے لیے لوگوں نے اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے رب کا انکار کیا. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اللہ ایسی فقیری نہ دینا کہ مجھے ایمان سے نکال کے کفر میں لے جائے. ہاں اللہ الصمد، معبود وہ ہوتا ہے جسے کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے مگر پوری کائنات اس کے سامنے جھکے. اس کو چیلنج کیا تھا فرعون نے. کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا وما رب العالمین. موسیٰ یہ بندے بندے نو دسدا پھرنا ہے رب العالمین رب العالمین رب العالمین، وہ کون ہے؟ آپ نے بتایا. ان کے ایک بہت بڑے انجینئر کا نام تھا حامان. انہوں سد لیا، کہنے لگا یار ایک بلڈنگ بنا انی اچھی بنا کہ میں وہ چڑھ کے نا تیز ترین اس دور دے میزائل تیار کرو. تیر ہی تھے. میں موسیٰ دے رب نال تے ذرا نبڑ کے آواں. کھاتے میں بناتا ہوں، زمینیں میں ان کو دیتا ہوں، پانی کی جو ہے بندوبست میں کرتا ہوں، نہری نظام میں نے چلائے ہیں، سہولتیں میں نے دی ہیں، بازار میں نے بنوائے ہیں، منڈیاں میں نے بنائی ہے، کاروان میں چلواتا ہوں. اور جو ہے یہ رب العالمین آ کے جو ہے وہ ان کے ذہن پہ سوار ہو گیا. وما رب العالمین، کون ہوتا ہے جہانوں کو پالنے والا؟ انا ربکم الاعلی. اس بلڈنگ پہ چڑھا. تاریخ لکھتی اتنی اونچی بلڈنگ آج بھی کسی نے نہیں بنائی. اس پہ چڑھ کے تیر چلائے. اللہ کی قدرت اوپر سے خون آلود کر کے رب نے بھیج دی ہے. تھلے لے آ کے نا نشانیاں بخوندا پھر آ ویکھو خون لگ گیا، تہاڈا رب ٹر گیا جا. انا ربکم الاعلی، اب میں سب سے بڑا ہوں، مجھے مانو. اللہ تعالیٰ نے جب لا کر کے دیا نا غوطہ، دیا غوطہ، ہیڈ بلو کی سے کتنے لاکھ کیوسک پانی گزر جاتا ہے. فرعون کی ہیڈ نکو کی میں سے ایک چلو پانی نہیں گزرا تو چیخ اٹھا اور اسی وقت جھکنا پڑ گیا. آمنت برب موسیٰ و ہارون. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اپنے رب کو کہو دوجا غوطہ نہ دوے. عقل ٹھکانے آ گئی، مان گئے. وما رب العالمین کہنے والا، انا ربکم الاعلی کہنے والا. اللہ نے جہاں آ کر کے دیکھا اور رکھا، جھکنا پڑا فرعون کو، رب کو نہیں. نمرود کو جھکنا پڑا، اللہ کو نہیں. حامان کو جھکنا پڑا، اللہ کو نہیں. قارون کو پوری اپنی طاقتوں اور خزانوں کے ساتھ زمین کا منہ کھلا اندر جانا پڑا، تیرے رب کو نہیں. آج پوری دنیا کو رب کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. موت آتی ہے، مرنا پڑتا ہے. اور کل من علیہا فان. اعلیٰ حضرت بریلوی اس کا ترجمہ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ جو کچھ بھی اس دھرتی پہ ہے سب کو فنا ہے، سب کو فنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ آیت قرآن میں 3 جگہ آئی ہے، 3 سورتوں میں آئی ہے. تینوں جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہر جاندار چیز کو موت چکھنی ہے، موت چکھنی ہے. لکھنا پڑا اور یہاں آ کے لکھنا پڑا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. عزیر علیہ السلام کو اللہ نے مردہ رکھا 100 برس. کنز الایمان میں ترجمہ ہے مردہ رکھا 100 برس. اور یہ جملے لکھنے پڑے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہاں و مماتی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کو لکھنا پڑا. رب نے لکھوایا. کیا لکھا؟ اور میرا مرنا، میرا مرنا. باقی کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تیرے رب کو کوئی چیز نہیں جھکا سکتی. وہ قائم ہے، وہ دائم ہے، عرش بری پہ مستوی ہے، آسمان اول پہ جیسی شایان شان آتا ہے. اپنا علم پوری دنیا معلومات، جب جہاں جس کو چاہے کن کہہ کے کروا ڈالے. کسی کو زندگی دے دے، کسی کو مار ڈالے. ٹائٹینک کے مالکوں نے دعویٰ کیا تھا دنیا کی ہر ٹیکنالوجی اس میں ڈال دی ہے، وائرلیس ایسے لگا دیے ہیں کہ 1000 میل سمندر کے نیچے سے خبر دیں. اور کیپٹن ایسا دیا ہے، ملا ایسا دیا ہے کہ جس نے اتنی بار ادھر سے ادھر دوسرے کنارے پہ جا کر کے جہازوں کو لگایا ہے، بحری بیڑے چلائے ہیں، ہر سہولت کے بعد ایک جملہ منہ سے صرف بڑا نکلا تھا، کبرت کلمہ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. جھوٹ بولا. کہنے لگے مسلمانوں کا رب بھی اسے نہیں ڈبو سکتا چاہے تو. بنایا ایسا ہے. میرے رب نے پہلی ہی پرواز، پہلے ہی سفر ابھی دوسرے کنارے نہیں لگا. کہتے ہیں جی بیچ میں کوئی ایس بار اور جو ہے وہاں پہ کوئی پہاڑ آ گیا تھا، چیر کے رب نے 2 ٹکڑے کر کے انہی ظالموں کے ہاتھوں سے فلمیں بنوا کے 11 دنیا کے بڑے ایوارڈ دلا کے ٹائٹینک کو دنیا کو بتایا اللہ الصمد. بے نیاز ہے تیرا رب، اکیلا و یکتا ہے تیرا رب.
جو چاہے کر ڈالے، کیونکہ وہ محتاج ہی نہیں، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، لم یلد ولم یولد، نہ ماں باپ کا محتاج، نہ جنم کا محتاج، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کسی شریکے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اچھا، یہ سورہ قل ہو اللہ آپ سب کی ہے، میری اکیلے کی نہیں ہے، آپ سب کی ہے۔ میرا ددیال چونکہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، ننیال بریلوی ہے، میں نے اپنے ننیال سے یہ صورت سیکھی ہے، قل ہو اللہ احد۔ میں نے کسی وہابی مولوی سے نہیں، کسی خطیب و ادیب سے نہیں، اپنے ننیال سے قل ہو اللہ احد۔ اگر بات سیرت مصطفیٰ کی ہوتی اور نعت کی ہوتی، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک کل کوثر ہے، اور ساری کی ساری نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نعت مصطفیٰ پہ، ذات مصطفیٰ پہ، گفتار مصطفیٰ پہ، کردار مصطفیٰ پہ۔ اگر بات نعت کی ہوتی تو انا اعطیناک کل کوثر سکھائی جاتی نا، لیکن میرا ذاتی جو سروے ہے، دنیا میں گھوم گھوم کے پھر کے 7 بر اعظموں میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، 249 ملکوں میں جہاں امت مسلمہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہے، سب سے زیادہ نمازوں کے اندر قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ تو آخر رب کی اس میں کوئی حکمت ہے نا، یہ ہے اصل عقیدہ توحید۔ یہاں بگاڑ آیا ہے، اللہ نے پہلے 10 عقیدوں کا رد کروا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وحی والی زبان سے، اے لالی تہاڈے بلاں دی تے ایسی تیسی پھلاں دی، ما زاغ البصر وما طغا، وہ نظر جس کا نظریہ کبھی ٹیڑھا نہیں ہوا۔ باجی اکھ تے اینک لاؤ تے غلط نمبر دا شیشہ لگ جائے، صرف 1 نمبر دا فرق پی جائے، ادھے دا پی جائے، پونی دا پی جائے، چوڑی چاڑ دے جے، چوڑی پیپ ہوئے پونی دا تے ادھی علاو دی تسی نیپل لے وہ چڑھ جائے گی۔ یہ کہو گے یار میں پونی دی کہی سی تو یہ بھیجتی، کہندا جی وہ بھی نیپل، یہ بھی نیپل، انہوں بھی چوڑیاں پئیاں، انہوں بھی پئیاں، میں بھیجتی، بس میرا دل کیتا۔ نہیں ہوتا نا، یہاں 1 نمبر کا فرق پڑ جائے تو تجھے منظر پورا دھندلا ہو جاتا ہے۔ ارے جب عقیدے کے معاملے میں معمولی سا فرق پڑے گا، تیرا نظریہ ٹیڑھا ہوا نہیں ہے تو منظر ٹیڑھا، اور یاد رہے منظر 2 ہی ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یا تو جہنم کا جلانے والا منظر ہے یا جنت کا وہ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ کل باپ کو، ماں کو اور بھائی کو آگ میں جلایا نا ایک بدبخت نے، خبر دیکھی آپ نے؟ کیا حالت تھی اس نوجوان کی، کیا حالت تھی ماں کی، کیا حالت تھی باپ کی، کیا منظر تھا اس کو جوانی کے عالم میں کہہ رہے تھے بیٹا لیٹ، تجھے کوئی تھوڑا سا وہ مرہم لگا، میں نہیں جے لیٹ سکتا، جسم کانپ رہا تھا، یہ دنیا کی آگ تھی، ارے وہ جہنم کی آگ۔ نہ آپ میرے دشمن ہیں، نہ میں آپ کا دشمن ہوں، ہم صرف اپنی ذات کے دشمن ہیں۔ جس نے توحید نہیں سمجھی، یہ پوری امت کا واحد عقیدہ، ایک عقیدہ، اکیلا عقیدہ، الحمد سے لے کے والناس تلک، اعوذ باللہ سے لے کے بسم اللہ تلک، الحمدللہ سے لے کے اللہ اکبر تلک، لا حول ولا قوت الا باللہ سے لے کے، ہے نا عرش کا خزانہ؟ سارے ہی دیتے ہیں عرش کا خزانہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے عرش کے نیچے کیا ہے؟ عرش کے نیچے کیا ہے؟ عرش نیچے اللہ کا سایہ ہے، اور نیچے 7 خوش نصیب ہیں، اور یہ 7 کے 7 ہی موحد ہیں۔ پہلے نمبر پہ امام عادل، امام عادل، دھوکہ مت کھانا، جسے رب کا ڈر ہوگا عدل وہی کرے گا، عدل وہی کرے گا، عدل کری نہ انصاف کری بس مولا معاف کری۔ اللہ تعالیٰ کا عادل ہونا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو اللہ بغیر حساب کے بخش دے، جس کا حساب لے لیا گیا وہ دھر لیا گیا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، او آدم کے بچے تیرے قدم نہیں لیں گے جب تک تو 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان حیات ہی فیما افنا، تیری زندگی گزری تو کہاں گزری؟ تو نے تو کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ زندگی صرف تیری بندگی میں گزرے گی، تیری زندگی کہاں گزری؟ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، تو جوانی کو کہاں گال برباد کر کے آیا؟ یہ اپنی جگہ ہے،
مال کہاں سے کمایا، لگایا کہاں؟ جو علم تھا اس کے مطابق عمل کیا کیا؟ جتنا قرآن آتا ہے، جتنی صورتیں آتی ہیں، جتنی آیات پڑھی ہیں، جتنے جلسے سنے ہیں، جتنی کانفرنسیں سنی ہیں، جتنی سیرت النبی پہ تقریریں اور تحریریں پڑھی لکھی سنی ہیں، اور لوگوں جتنا توحید کے بارے میں تو معرفت رکھتا ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی تو نے پڑھا ہوا ہے، نفی اس بات دا پانی دیتا، تیرے سے حساب ہونا ہے، پوچھا جانا ہے۔ سانو ماشاءاللہ حساب تے اج عشاء دی دوسری رکعت چ کیڑی صورت پڑھی گئی سی وہ یاد نہیں ہوندی، تو پھر کیوں نہ کہوں اپنے آپ کو ابھی سے تھوڑا سنبھال لو، نہ میں آپ کا دشمن نہ آپ میرے دشمن، میں صرف اپنی ذات کا دشمن ہوں کہ مجھے قبر بھول گئی ہے، مجھے موت بھول گئی ہے، سکرات بھول گئی ہے، وہ تنہائی بھول گئی ہے کہ میں یہاں ہر بندے کو تو خوش کر رہا ہوں لیکن رب کو نہیں، کبھی عرش پر۔ اور مرض کیا لگا ہے؟ توحید سے دور کرنے والا مرض، اسے عاشقی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عاشقی۔ گھر بوڑھی سانپ نہیں سی ہوئی تے عاشق حسین صاحب دوجیاں دی وجہ تو چوہے دی گولیاں کھا کے مر گئے، نام بھی عاشق حسین ہے، ڈرائیور ہے، میرا ڈرائیور ہے۔ میں نے نکلنا تھا جنگ کی طرف تو بیٹے کو بھیجا انکل کو بلا کے لاؤ، بلانے گیا، پتہ چلیا جی ماں دی نکلی جی ہلے اسی خبر لیک نہیں کیتی وہ تے مر گیا ہے۔ مریا کیوں ہے؟ نال علی گلی چ برات سی، اپنے دو پورے محلے میں سب سے خوبصورت بچے اس کے تھے، اللہ نے خوبصورت بیوی سے عزت سے نوازا ہے، لیکن ہے بیچارہ عاشق سی۔ وہ جس کی برات آئی تھی اس کو لکھا تھا تیرے ساتھ میں تو شادی نہیں کر سکا، تم ہی نہ کراویں، خود کروا لی ہے، میں مجبور ہو کے کرائی ہے۔ جب اس کی برات آئی اس کے ساتھ نہ جانا نہیں تو میں مر جانا ہی، اگلے آئے سائیں لے گئے، جناب نے چوہے مار گولیاں کھا دیا، آپ بھی ٹر گیا۔ کیا یہ عزت ہے؟ یہ آبرو ہے؟ آپ کو پتہ ہے جان اللہ کی امانت ہے، حالات سے جتنا مرضی تنگ ہو جاؤں نہ میں کسی دوسرے کو مار سکتا ہوں نہ میں خود اپنے آپ کو مار سکتا ہوں۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین آیا تو کدھر جائیں گے؟ توحید ہو تو خودکشی نہ ہو، توحید ہو تو دوسرے کو نہ مارا جائے، اللہ کا ڈر ہو تو تقویٰ ہو، رب کا ڈر ہو تو بندے کا سر ایک در پہ ہو۔ جس عورت کو ڈر ہوتا ہے نا، خاندانی ہوتی ہے، وہ اپنا دروازہ کراس نہیں کرتی، وہ راتوں کو باہر نہیں نکلتی۔ عربی کی ایک ضرب المثل ہے، الحرۃ لا تسری باللیل، ہوا کی ایک قسم ہے وہ رات کو نہیں چلتی، وہ رات کو نکلتی نہیں ہے۔ یہ تھی عزت اور یہ تھی آبرو، لیکن آپ اور میں بھول گئے اللہ کا در۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی عرش پر۔ میری حالت یہ ہے، مجھے ایسا مرض لگ گیا ہے کہ کبھی کبھی تو میں اتنا نیک پاک صاف ہوتا ہوں، میرے رابطے عرش سے جڑ جاتے ہیں، عرش سے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی تیرے در کبھی میرے در، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی۔ ہم نے پوچھا تو ایسے کیوں کرتا ہے؟ یہ در بدر کیوں ہو گیا ہے؟ کبھی اوپر کبھی نیچے، یہ کیا چکر ہے تیرے اندر؟ کوئی ایک لیول نہیں ہے؟ کہتا ہے غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ میں عاشقی کو پڑھنے چلا، عاشقی کو پڑھ رہا تھا، پتہ چلا جی عاشقی 1 بھی ہوتی ہے، پھر وہ 2 میں بھی بدل جاتی ہے، پھر 3 تک چلی جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں تک جائے گی۔ ہوں نوجوان حسین ہیں، اب نوجوان ہنسے ہیں جی، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ عجب عجب وفاؤں کا یار صلہ دیتے ہیں۔ تیرے رب نے تیرے ساتھ وفائیں کری تھی، مرنے نہیں دیا تھا، ماں کے پیٹ میں بھوکا نہیں رہنے دیا تھا، دنیا میں آیا تو 2 چشمے دودھ کی صورت میں جاری کر دیے۔ تیرا رب تیرے لیے پوری کائنات بنا کے کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اوے تجھے بولنا آیا تو میرے خلاف بولا، بلانے کا ڈھنگ آیا تو میرا ہی نام تیری زبان پہ نہیں چڑھا، میرا ہی نام نہیں چڑھا۔ کیا حالت ہے؟ ناراض نہ ہوں، میرے تایا جی 7 شریف 7 سال ملنگ رہے، پوچھا کرتا تھا، میں کہا کرتا تھا، ایک دن نا جیسے وہ خاص آواز میں علی پاک کا نام لے کے نکالتے ہیں آواز،
خاص لوگوں کو پتہ ہے وہ کیسے نکلتی ہے. تو ویسے ہی نا بیٹھے بیٹھے میں فیصل آباد سے گھر گیا, مجھے دیکھتی نا دور سے چنگی زور نہ لوائی کڈی, 7 سال آخر تجربہ تھا, ملنگی تھی, سارا کچھ تھا, سگریٹ کا کش لگایا ہوا ہے. میں نہ ایویں ہی ہاتھ جوڑ لیا, میں کہتا ہے جی غصہ نہ کرے آج, غصہ نہ کرے آج. اب میرے ہاتھ جڑے کی ہویا, میں کہا جی دسنا. میں مٹھائی لے کے آیا تھا. کئی باتیں ہوتی ہیں ہر جگہ نہیں بتائی جا سکتی, لیکن چونکہ ماحول ہے, موضوع ہے, تو بتانا چاہتا ہوں. میں کروں نا چینی دی جڑی سب تو اچھی پلیٹ سی نا ماں جی دے داج چائی, وہ چک کے وہ جڑی اوری جیت نالی جی نہیں ہوندی وہ ادھی لبیڑ کے نا اوتھے برفی تے رسگلا رکھ کے تے میں جڑی صاف سی ادھروں پلیٹ پھاڑ لی. میں کہتا ہے جی لو بسم اللہ, میں لے کے آیا. ایڈا وڈا پھکڑ تول کے کہندے تیری وہ تینوں اس لیے جمیا سی, وہ وڈیاں نال مذاق کرنا, شرم نہیں آندی گندی پلیٹ 'چ. میں کہ نہیں جی مٹھائی بڑی ایک نمبر سونی تے چونویں تے تواڈے لئی ایدے 'چ کوئی نہیں, وہ تھلے جڑی ہے انہوں چھڈو تسی پلیٹ, ادھر میرے ال ویکھو. میں چک کے منہ دے لاگے کراں پیچھے کراں. پتہ ہے جب چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. میں کیا رسگلہ چنگا نہیں نہ لگ رہا, برفی اچھی نہیں لگ رہی کیونکہ برتن صاف نہیں. میں نے کہا رب کا واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا, یا تو نام نہ لیا کریں یا سگریٹ نہ پیا کریں. بدبو والا منہ, سمیل والا منہ, پان والا منہ, گٹکے والا منہ, حکے والا منہ, گالیوں والا منہ, آوارہ اور جو ہے لبڑا اور لتھڑا ہوا منہ, اس میں علی پاک کا نام آئے, آپ گوارا کیسے کر لیتے ہیں؟ یوں لگا ہوا سگریٹ اٹھا کے پھینکا, جیب سے ڈبیا نکالی مروڑ دی. میں کہتا ہے جی جذباتی گلاں نے, جذباتی نہ ہو, سوچ سمجھ گئے. کہندے نہیں پوت فیصلہ لے لیا, چوٹ پڑی ہے. پاک ہستیوں کا نام گندے منہ میں نہیں آنا چاہیے. جب رب نے ان کو پاک بنایا ہے تو میں کون ہوتا ہوں؟ یقین کریں جب وہ چس اٹھتی سی نا سگڑ دی تو مینوں کہنا جا پوت او 7 اپ دیاں نا ٹافیاں لے دے. وہ ایک پتے میں 8-10 ہوتی تھی اس وقت, گاڑیوں میں بھی بکتے تھے الٹی چکر کے نام پہ. وہ میں نے لا دینی, کبھی فانٹے والی کبھی 7 اپ والی, وہ منہ 'چ رکھنی, چوس دیا رہنا بچیاں کو. بعد میں سگریٹ نہیں پی, سگریٹ نہیں پی. میرے بھائی, میرے دوست, میرے یار, میرے پیارے, یہ مسلک کا نام بھی تو نے رکھا ہے, میں نے رکھا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ نام تیرے میرے اپنے چناؤ, اپنے انتخاب, اپنی پہچان, اپنا تعارف, اپنی اپنی ذات کی حد تک. بیچ میں رب کی ذات کیوں گم کر دی؟ اللہ تو سب کا ایک ہے, پالنہار ایک ہے, اور موت آنی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا ملاقی. او بندے تیرا ہر قدم تجھے جکڑ کے میرے قریب کر رہا ہے. تو قبر کے قریب ہو رہا ہے, موت کے قریب ہو رہا ہے, میرے قریب ہو رہا ہے. میرا ہو کے کسی اور سے مانگے کیسے چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ ہماری فیملی میں ایک طلاق ہوئی. ہر فیملی میں کچھ نہ کچھ ایسے میٹر ہوتے ہیں. طلاق کا پتہ سبب کیا تھا؟ بی بی سمجھدار بھی تھی, پڑھی لکھی بھی تھی, خوبصورت بھی تھی, لیکن گھر 'چ جو پکا ہوندا سی نا انہیں کہنا یہ تو مینوں دل نہیں کرتا. کولی پھڑنی نال ہمسایاں کولوں کوئی دال کوئی جو تسی پکایا دے دو. ایک دن میاں نے کہا اسی گوشت پکایا ہوئے تینوں تاں وی ہمسایاں آلو چنگا لگتا ہے. فارغ کر دیا. وہ لوگوں جب تیرے رب نے پوری کائنات تیرے لیے بنائی, سب تیرے لیے بنایا, پھر تو در در پہ جا کے کبھی یوں کہے کہ جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال. اور تو نے کبھی جھولے لال کی زندگی پڑھی ہے؟ ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار تے سیون چل. وہ جو لبوں والے تھے وہی والے لب, اے لالی تو ہڈے بھلاں دی ایسی تیسی بھلاں دی. کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. دنیا میں سب سے زیادہ دکھ میرے محبوب نے اٹھائے ہیں, آمنہ کے لال نے اٹھائے ہیں. ابھی پیدا نہیں ہوئے, یتیمی کا داغ لگا ہوا ہے. الم یجد کا یتیما فآویٰ. جب جب دکھ آیا, 1.25 لاکھ انبیاء کی قبریں موجود تھیں اس وقت دنیا میں, جب میرے محبوب صرف اللہ کے در پہ آ کے جھکتے تھے. میں اپنے بی ایس کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں, ٹیچر سے مخاطب ہوں, ایم فل کے لوگوں سے, پی ایچ ڈی لوگوں سے, اور تعلیمی سٹاف سے مخاطب ہوں. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. بہت پڑھاتے ہیں آپ اور میں, بڑے بڑے لقب ملے ہیں, یہ ٹیچر ہے, یہ پروفیسر ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے. ٹھیک ہے,
اسائنمنٹس دیتے ہو بچوں کو کہ نہیں؟ بی ایس میں، ایم فل میں، پی ایچ ڈی میں ملتی ہیں نا؟ پھر اس کے بعد تھیسس کتنے رگڑے نکلواتے ہو، پھر جا کر کے کہیں ڈگری ملتی ہے۔ صحابہ کو ڈگری دینی تھی محبوب نے نوبل پرائز کی، کائنات کا سب سے بڑا انعام، کہ جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا، دنیا میں ہاتھوں میں سرٹیفکیٹ تھما دیے، انت فی الجنہ، انت فی الجنہ، انت فی الجنہ۔ یہ ڈگری دینے سے پہلے آپ نے اسائنمنٹ ایک چھوٹی سی تو کروا لی ہوتی۔ جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ تھے میرے محبوب کے سامنے، 1.25 لاکھ، سارے مسلک مانتے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ، ایک اسائنمنٹ تو دی ہوتی۔ او میرے صحابہ، اس زمین کے اوپر 1.25 لاکھ انبیاء کی قبریں ہیں، ایک ایک صحابی، ایک ایک نبی کی قبر جو ہے وہ اس کو ڈھونڈے، تلاش کرے، پھر اس کو پکا کرے، پختہ کرے، پتھر لگائے۔ میں جنت سے منگوا دیتا ہوں، جبریل اتریں گے، لے کر کے آئیں گے، تم نے معمار بن کے تعمیر کرنی ہے، اور پھر دربار مزار بنا کے دستار بیٹھ جانا ہے پوری زندگی۔ یہ تم نے ایسے، یہ ایک اسائنمنٹ ہے، یہ کام ایک ایک بندہ لے لے، 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، 1.25 لاکھ ہی تم ہو، اسی لیے رب نے بنایا ہے۔ جاؤ، میں تمہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ کعبہ کے رب کی قسم، میں نے تاریخ کو، سیرت کو کئی مرتبہ کھنگالا، یہ تو ملا کہ آپ نے جناب علی المرتضیٰ کو گورنر بنا کر کے بھیجا، اور یہ آرڈر دے کر کے بھیجا کہ جائیے، جہاں جہاں قبرستانوں میں آپ کو قبر ایک بالش سے اوپر نظر آئے، اوپر سے اس کو گرا دینا۔ مگر یہ نہیں ملا کہ جہاں نام و نشان نہیں اس کو دوبارہ بناؤ، ڈھونڈو، تلاش کرو۔ ہم مارے پھرتے ہیں کہ نہیں ریسرچ کرتے؟ کتنی دور، میرے فیصل آباد کسی یونیورسٹی کو لے لیں، آپ کے بھی کیمپس ہے ادھر ایگریکلچر کا، ہے کہ نہیں؟ کتنی ریسرچ ہوتی ہے، فیلڈ ورک ہوتا ہے، کہاں کہاں جاتے ہیں، کتنے پھول، کتنی سنڈیاں، کیا کچھ نہیں کرتے؟ کیا میرے محبوب اتنی پاکیزہ ایک ایک اسائنمنٹ نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے، لیکن کیا کہہ کے گئے؟ او لوگوں، میرا رب، معمولی سا شک پڑا کہیں توحید میں، بگاڑ آنے لگا، محبوب نے فوری سیدھا کر دیا۔ میں ایک دن نا اپنے ایک ویرے نو پیچھے بٹھا لیا، پروفیسر نے، موٹر سائیکل تے سی، تے مینوں کہندا یار تہاڈا پچھلا چکا ٹیڑھا ہے۔ میں لا علم جا بن کے میں کہا جی وہ کداں پتہ لگتا ہے؟ کہندا تینوں نہیں پتہ لگتا ادا ادا کردا موٹر سائیکل؟ میں کہا تے سما کہ مزہ ٹھیک ہے، یہ کہڑی حرج والی گل ہے؟ جھولتے جائیدا، جھومتے جائیدا، نال نال پڑھی جاؤ، جھولے لال کی حرج والی گل ہے؟ کہندے نہیں یار مذاق اپنی جگہ تے، یہ تاراں توراں کسا، یہ سیدھا کرا، یہ سیدھا کرا۔ ایک اور پروفیسر صاحب تھے، گاڑی میں بیٹھے، میں نے اسٹیئرنگ سے ایسے ہی ہاتھ اٹھایا نا تو گاڑی ایسے، کہندے دی لائنمنٹ ٹیڑھی ہے۔ میں کہا نہیں جی نہیں، یہ نا ذرا دس دی ہے بھی تسی بہتا دوجیاں دے پاسے جان دے ہو، اپنے ہاتھ ہو جاؤ۔ وہ کہندے نہیں یار یہ فلسفے اپنے کو رہن دے، یہ الائنمنٹ ہونے والی ہے، کتے ہاتھ چھوٹی جانا ہے، انہیں تو سیدھی جا کے ککراں چ لے جانا سانوں۔ اللہ اکبر، کتنے عقل مند ہیں، کتنے دانا ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، کتنے مہذب ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنی فکریں، کتنی نظریں ہیں۔ تھوڑا سا کام ٹیڑھا ہونے لگے فوری سیدھا، لیکن ادھر کیا ہے، ادھر تھوڑی سی گاڑی خراب ہو، ٹائر دھلوا کے واش کروا کے اس کو صاف ستھرا سروس کروا کے، بڑا نفیس آدمی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ۔ آپ ہجرت کر کے جب مدینے میں آئے تو میرے پیغمبر کا استقبال ہو رہا ہے۔ کہیں طائف والوں نے پتھر مارے تھے میرے پیغمبر کو، وقت تو یاد آتا ہی ہوگا نا کہ آج کہہ رہے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اللہ تعالیٰ آپ کو ثنیات الوداع دکھائے، مدینے میں یہ جگہ جہاں بچیوں نے گلدستے پکڑے ہیں اور کھجوروں کی ٹہنیاں اور شاخیاں لگی ہوئی ہیں، اور پھول پھر انصاریوں کے اپنے بچے اپنے پھول، اور کہہ رہے ہیں طلع البدر علینا، آج آسمان کا چاند سن، ہمارا زمین کا چاند ہمارے اوپر طلوع ہو گیا ہے۔ اچھا استقبال میں بڑا کچھ جائز ہوتا ہے، بڑا کچھ جائز ہوتا ہے۔ ایک بچی نے نا ایک جملہ بولا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، اج ساڈے وچ وہ سونا آیا ہے، وہ سونا آیا ہے جیڑا کل دیاں خبراں جاندا ہے۔ یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ مدینہ کے انصار لوگوں نے۔ فینا نبی، ہمارے اندر وہ نبی ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جو غیب کی خبر دے۔ یہ جملہ وہاں بولا گیا، آپ نے فوری اصلاح کی، کہا روکو، حالانکہ تعریف تو آپ کی ہو رہی تھی نا، کہتے ہیں ہاں ہاں میں دساں گا، ہمیں تھوڑا سا پتا ہو نا کہ پیپر سیٹر جو ہے میری اس سے دعا سلام ہو، میں انہوں پوچھا انہیں سوال دینا، بھائی سانو سارا پتا، گل کر ساڈے نال، مک کی مکنا ہی، تو محبوب کہہ سکتے تھے۔ آپ نے کہا روکو روکو ان جملوں کو، میری تعریف میری حقیقت سے بڑھ کے مت کرنا۔ فینا نبی، میں نبی
کوئی غیب کی خبریں نہیں، میں وحی کی خبر دیتا ہوں۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ وحی کی خبر۔ وحی کی خبر۔ کیوں؟ اللہ کی توحید پہ حرف آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ محبوب نے کہہ دیا نا، ایک شخص آیا مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا کل ہم ہی دساں گے، سورہ کہف پڑھی ہے نا، کل آیا جے دساں گے، کل آیا وہی کو نہ آئی، اگلے دن وعدہ، اگلے دن وعدہ۔ پیغمبر سچے ہو کے وعدہ کریں، اللہ تعالیٰ کو تو لاج رکھنی ہوتی ہے۔ 15 دن رب نے وہی نہیں اتاری۔ آخر سونے نے کہ اللہ جی ناراض ہو، کی مسئلہ ہو گیا؟ وہ روز پوچھ دے، میں وعدہ کر چھڑنا کیا سونے ہو، ولا تقولن لشیء انی، یہ میں نے اتارا ہے، یہ میرے جملے ہیں، میرے بنے ہوئے ہیں، قرآن کا ہے۔ محبوب کبھی یہ مت کہنا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہو، رب چاہے گا تو کروں گا۔ پھر 28واں پارہ آیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ یہ بی بی چنگی بڈھی سی، یہ بندے نے نا جی آپ کریدا ہے، جدوں ہڈ گڈ تو رہ جائے، ساز پرانے ہو جان، پھر اسی اپنا ساز کڈی دا، اور توں تو میری بیبے تو بھی بڈھی ہو گئی، ہن بڈھی کہندیاں شرم آؤندی، ماں لگنی ہے، انت علیہ کا زہر امی، تو میری بیبے میں۔ اس نے یہ جملہ بولا، یہ روتی چیختی پکارتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، سونےوں فتویٰ دسیا جے، اب میرے بندے نے مینوں ماں کیا ہے، جوانی تھی بچے لے لیے، میری جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا، آل اولاد بھی لے لی، آج بوڑھی ہو گئی، بے آسرا بے سہارا اور کمزور ہو گئی، مجھے کہہ رہا تو میری ماں لگتی ہے، دسو انہیں صحیح آکھیا کہ غلط آکھیا ہے؟ آپ نے پتا کیا کہا؟ بی بی مینوں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، جب وہی آئے گی تب بتاؤں گا، جب اللہ بتائے گا تب بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہی مدینہ تھا، میرے ساتھ ایسے ہوا۔ یہ اکاڑا کا ایک دوست ہے، وہاں کرپا رام کوئی فیکٹری ہوتی تھی، دارالسلام غالباً محلہ تھا اس طرح، تو میں میس میں تھا مدینہ یونیورسٹی کے، اور یہ نا لائن ہوتی ہے وہاں پہ، نماز کے بعد آئے تو لائن میں تھا، میرے نا موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندا چھڈ یار ایمرجنسی ہے، کھانا پھر کھا لیں گے، جلدی آ۔ میں چلا گیا ساتھ میں کہ اللہ خیر کرے۔ میرا روم نمبر 19 تھا، اس کا پیچھے ساتھ والا 18 تھا۔ میں کہ کی ہوا ہے؟ کہندا فریج نو ویکھی۔ میں کھولی ویکھیا، میں کہ ماشاءاللہ بھری ہے۔ وہ کہندا نہیں، میں یہ نہیں پوچھیا بھری ہے کہ نہیں، یہ بند ہو گئی ہے۔ میں کہ پھر؟ کہندا سارا کچھ خراب ہونا، اینو بنا کے دے۔ میں کہ تینوں کنے کہا بھی میں فریجاں بنا لینا؟ کہندا میں سنیا سی تو BA کیتا ہے، پنجاب یونیورسٹی تو کیتا ہے۔ تو میں کہ پھر؟ تو کہندا اینو بنا نا۔ میں کہ میں تینوں کہن ڈیا مینوں نہیں آتی، میں کدوں نہیں تو BA پھر ایویں کر لیا۔ وہ عورت بھی کچھ ایسی جو ایمرجنسی میں ہوتا ہے، اسے نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کا بچہ بیمار ہے یا وہ خود آپریشن تھیٹر میں ہے یا وہ کہاں گیا ہے، اسے تو فوری چاہیے، ایمبولینس سے دوڑتی ہیں، 11 بائی بھاگتی ہے کہ اس کو لیا جائے، ایمرجنسی میں مسئلہ پوچھا جائے۔ لیکن میرے محمد کریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہی آئے گی تو بتاؤں گا، رب جب کہے گا تب۔ آسمان سے رب نے وہی بنا دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ محبوب اسی ساریاں لڑائیاں سن لیاں نے۔ یہ جواب ہے، جواب دیجیے۔ آپ نے جواب دیا، آپ نے فوری صحیح کروایا کہ نہیں؟ نبی کون ہوتا ہے؟ جو وحی کی خبر دے، غیب کی نہیں۔ دوسرا موقع آیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، ایڈی سونی گل کیتی، ایڈی سونی، ادب میں ڈوبی ہوئی، ادب میں ڈوبی ہوئی۔ جملہ پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے سونےوں وہی ہونا ہے جو تسی چاہو تے جو رب چاہے، ما شاء اللہ و ما شئت، ما شاء اللہ ہوندا ہوئی ہے جو تسی چاہو تے ہوندا ہوئی ہے جو رب چاہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے۔ اسی نہیں کہندے ابا جی اس گھر چ سانوں پتہ ہے وہی ہونا جو تسی چاہنا ہے، جو ماں جی چاہے گی۔ ساڈے کہن تے کیڑی گل ہے؟ اللہ کی قسم، اس جملے پہ آ کے میں کتنے دن رکا رہا تھا جب یہ حدیث پڑھی تھی۔ آقا نے کیا بولا؟ او میرے صحابی، تجھے شرف صحبت بھی ہے، تو میرے گلے بھی لگے، میرے دیدار بھی کرے، میرے نظارے بھی کرے، میرے سامنے بیٹھ کے تعریف کے۔ یہ جملے میرے لیے نہیں بلکہ سن، اپنا عقیدہ درست کر۔ بل ما شاء اللہ وحدہ، ہوتا وہی ہے جو اکیلا رب چاہتا ہے۔ تیسرا موقع، اصلاح، بگاڑ کو درست کرو۔ دوستو، میرے محبوب نے ساری زندگی، سارے نبیوں نے ماریں کھائی ہیں توحید کے لیے،
جتنے غزوے لڑے ہیں توحید کے لیے، جتنی جنگیں لڑی ہیں توحید کے لیے، جتنی شہادتیں دی ہیں توحید کے لیے، اپنا وطن مکہ چھوڑا ہے توحید کے لیے، طائف میں پتھر کھائے ہیں توحید کے لیے، ایک ایک زندگی میں جتنے دکھ اٹھائے ہیں توحید کے لیے، شیب ابی طالب کی جیل کاٹی ہے توحید کے لیے، وگرنہ پھڈا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے تھوڑے ہماری مان لو، تھوڑی اپنی منوا لو، تم بھی کہہ دو لات منات عزا ہبل، ہم بھی کہہ دیں گے اللہ اللہ کر لیں گے۔ آپ نے کہا تھا نہیں، اکیلا اللہ۔ آج میرے پیغمبر کا آخری بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، دشمنوں کے تانے سامنے ہیں۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے بولا تھا تسی ویٹ کرو، یہ اولاد منڈے تے مر گئے نے، کڑیاں ہی کڑیاں نے نا، منڈے تے مر گئے نے، یہ نام نہیں کسی نے لینا، بھی بیٹے ہی نام چلاتے ہیں نا۔ پہلے بشیر صاحب خود تھے، اب بشیر اینڈ سنز، کتوں چلتا پلا ٹوبے تو بشیر اینڈ سنز، فلاں اینڈ سنز، فلاں اینڈ سنز، بیٹے ہوتے ہیں جو نام یاد رکھتے ہیں، نسبتیں جاری رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم 18 مہینے کا میرے محبوب نے یوں ہاتھ پہ اٹھایا ہے، جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ بچے کا شہید کا اور نبی کا اس کو جنازے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی تسلی کے لیے گو پڑے تو پڑے۔ محبوب بقی کی طرف لے جا رہے ہیں، آنکھیں بہہ رہی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں صبر سکھایا ہے، آج آپ بھی رو پڑے نہ آنسو بہہ پڑے۔ محبوب کہتے ہیں ہاں ہاں، القلب یحزن والعین تدمع، آنکھ بہہ پڑتی ہے، دل غم زدہ ہو جایا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کے بارے میں کوئی زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالتے جس سے رب ناراض ہو۔ وَإِنَّ بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونٌ یا ابراہیم، ابراہیم تیری جدائیوں نے آج دکھ بڑھا دیا ہے، بڑا دکھی ہوں میں۔ کیونکہ قوم کہتی تھی یہ ابتر ہے، معاذ اللہ، ہم بڑا مہذب ترجمہ کرتے ہیں محبوب کو سامنے رکھ کے، بے نسلہ، وگرنہ اس کا اصلی معنی ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہو، یعنی پوچھ کٹی گئی ہے۔ ایسے ظالم بولتا تھا، بے ادب اور پرلے درجے کا گھٹیا گرا ہوا گستاخ پڑا ہوا تھا، لیکن کیا کہتا تھا؟ ابتر۔ میرے محبوب نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اللہ سنیے، انا اعطیناک الکوثر، یہ بچوں کی 4 کی بات کرتے ہیں، ہم اتنی اولاد دیں گے کہ 1.5 ارب سے بھی تجاوز کر جائے گی، 6 ارب لوگوں کو نتھ پا کے رکھ دے گی۔ وہ خوش ہو جایا کرو کدی تے، تواڈے 1.5 ارب تو ڈر کے سارا کچھ ہون ڈیا ہے، میں جداں دے بھی ہیں چنگے ماڑے بد عمل، لیکن محبوب سے نسبت تو ہے۔ فرانس کیوں بھی پھرا ہوا ہے، ڈنمارک کو جو ہے پریشانیاں کیوں ہیں، وہ ناروے کو تکلیف کیوں ہے، یورپ کیوں بھی پھرا ہوا ہے، یہ سارے مسائل کس لیے ہیں؟ وہ تیرے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ایسی ایسی اولاد دیں گے، تیری نسل چلائیں گے، کائنات کے سب سے بہترین قلم کار تیری سیرت لکھیں گے، سب سے بہترین ادیب تیرے ادب کے جملے لکھیں گے، کائنات کے سب سے بڑے بڑے بلیار خطیب تیرے منبر پہ چڑھ کر کے تیری سیرت کی گواہی دیں گے، میں ان سے ان کی قوم کی زبان میں گفتگو کرواؤں گا، 3064 زبانوں میں محبوب تیری سیرت، اتنی اولاد دوں گا کہ ابو جہل اینڈ کمپنی کا کوئی نام بھی نہیں رکھے گا، اور تیرے نام پہ ہر بندے کے نام کے ساتھ نام ہوگا، محمد احمد، محمد عامر، محمد کلیم، محمد شاہد، محمد زاہد۔ یہ دیکھنا محبوب میں منظر کیا پیش کرتا ہوں، ہاں ہاں یہ کیفیت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی پہ قربانی دیتے جائیے، ڈٹ جائیے، ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کھڑے ہونا ہے تو رب کے سامنے، نماز پڑھنی ہے تو رب کی قربانیاں دیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کو بے نسلہ کر کے ماروں گا۔ آج میرے محبوب کا آخری بیٹا بھی روانہ ہو گیا، اللہ کا کرنا ہوا اسی دن سورج گرہن ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ میرے محبوب غیب کی خبر کا معاملہ ہوتا تو کہیں دے بھائی گل سنو، اج میرا منڈا فوت ہو جانا ہے، سورج نو گرہن لگ جانا ہے، تے اے گلاں ہونیاں ایویں نہ کرے۔ اج جب لوگوں نے کہا نا کہ سید زادہ تھا، آسمان کا سورج بھی سیاہ ہو گیا غم میں، کتنا بڑا جملہ تھا۔ ہم دلیل دیتے ہیں کہ نہیں، روٹی میں نام آ جائے، دیکھو جی اس میں محمد نکل آیا، سبحان اللہ کر کے شیئر کر دو۔ یہ تربوز کاٹا ہے، اس میں بیجو کی ترتیب محمد لگی ہوئی ہے، یہ چاند میں دیکھو اس میں محمد نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ مگر آج پورا عرب، پورے دشمن، سارا یمن، سارا حجاز سب کہہ رہے ہیں وہ دیکھو سید زادہ ابراہیم ابن محمد فوت ہوا ہے، آسمان کا سورج بھی گرہن پکڑ گیا ہے۔ آپ دلیل دے سکتے تھے نا، دیکھ لو دشمنوں مان لو، تسی نہیں منیا تو سورج منی بیٹھا ہے،
آپ نے کہا فوری ممبر لگایا جائے، ممبر لگ گیا، لوگ اکٹھے کیے جائیں، بلایا جائے، منادی کر دی گئی، لوگ آ گئے، آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ کی توحید بیان کی اور کہا لوگوں سنو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ چاند، یہ سورج رب کی نشانیوں میں سے نشانیاں، یہ اللہ کے پابند، یہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والے، لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، نہ یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن پکڑتے اور نہ کسی کی پیدائش پہ ان کی سورج کی لائٹ تیز ہوتی ہے۔ یہ سورج چاند توحید صاف کی کہ نہیں، خالص دی کہ نہیں، پیور دی کہ نہیں، ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ بھائیوں، بزرگوں کو بزرگ مانیے، اولیاء اللہ کو اولیاء کس نے بنایا؟ پیغمبر کی مان کے اولیاء بنے، ان جیسی صورت اپنا کے ولی بنے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان کی 6 کڑی شرطوں میں سے گزر کے ولی بنے۔ مگر انہی کا نام لے کے اگر آپ اور میں دیگر چیزیں مکس کر رہے ہیں تو اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے فیصل آباد میں انہوں نے ایسے کیا، فیکٹریوں والوں نے جب انہوں نے بل زیادہ دیے، نالوں کے اوپر آ کر کے ان کو پکڑا اور ان کے چالان ہوئے، انہوں نے ماشاءاللہ تھلے ہی بور کراتے، جنہ کیمیکل پانی ہے تھلے جان دو، اللہ دی زمین اللہ دی دھرتی ساڈی، اسی پیسہ دیتا ہے، اسی انہوں جو مرضی کریے۔ اب پانی فیصل آباد کا جا کے پتہ کریں، شکر کریں اللہ کا نہر گزر رہی ہے، آپ کا پانی ٹھیک ہے، نہریں ہمارے پاس سے بھی گزرتی ہیں، چناب ہمارے پاس سے بھی گزرتا ہے، جتنے فاصلے پہ آپ کا راوی ہے کچھ اس سے 10 کلومیٹر زیادہ ہمارے اوپر سے چناب گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پانی کی حالت کیا کہتی ہے؟ پوری دنیا کو فکر ہے کہ فیصل آباد کا پانی کیمیکل زدہ، یہ بیماری وہ بیماری، تیرے میرے دین اور تیرے میرے عقیدے میں ملاوٹ ہے، اور وہ ملاوٹ ہے جسے شرک کہتے ہیں۔ سورہ احقاف میں رب نے باقاعدہ نام لے کے بولا ہے، ہو لوگوں جن کو میرے علاوہ پکارتے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، اتنا تو بتاؤ انہوں نے زمین کا ایک ذرہ بنایا ہو یا آسمان کا کوئی پیس یا ٹکڑا بنوایا ہو، پھر تو لاؤ۔ اگر ایسے نہیں ہے انہیں رب کے بندے کہہ کے ان کو عظمت دو، کیونکہ وہ عبداللہ، ہر نبی نے کہا انی عبداللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سے جہاں بھی غلطی ہوئی ہے اپنا ظرف دیکھیں، ظرف سے باہر نہ آئیں۔ بندے کا ظرف یہ ہے توحید میں رہے، بندہ بنتا ہی تب یہ ہے جب وہ ایک اللہ کا ہو کے رہے، آسانی میں، خوشی میں، مال میں، اولاد میں، جو مانگنا ہے رب سے مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی زندگی رب نے بیٹا نہیں دیا، کسی اور در پہ نہیں گئے، پہلے نبی تھے، انبیاء تھے، بزرگ تھے، صالحین تھے، مگر رب کے در کو کھٹکھٹایا، وارث مانگا تو رب سے مانگا، اولاد مانگی رب سے مانگی، پناہ مانگی تو رب سے مانگی۔ اس لیے اپنی پناہ، اپنے معاملے سیدھے کیجئے، جہاں بھی دکھ ہے، کس کو دکھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ رجوع کیا کریں، رب کا نام لیا کریں، میرا رب لوگوں کے دلوں میں نرمی ڈال دے گا، آپ کی زندگی بھی صاف ہو جائے گی، آپ کی قبر بھی صاف ہو جائے گی، موت بھی آسان ہو جائے گی، حشر اور نشر بھی آسان ہو جائے گا، عرش کا سایہ اور خزانہ بھی ملے گا، اور اللہ کے عرش کے نیچے ہے جنت الفردوس، پھر وہ ملے گی، اور جنتوں میں رب کا دیدار ملے گا، نہیں تو معاملہ بڑا خوفناک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے بزرگوں کے اقوال، انبیاء کی باتیں، احادیث، قرآن مجید، رب کا کلام، ساری شریعتیں، سارے انبیاء اسی توحید کے لیے لڑتے لڑتے محنت کرتے چر گئے، موت کے منہ میں چلے گئے، شہادتیں ہوئیں باقاعدہ، سارے مفسرین نے لکھا ہے، لیکن اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس لیے من مرضی کی توحید نہیں، خالص توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لیجئے، اور جا کر کے گھروں میں آرام کیجئے، سوئیے، کیونکہ نیند آنا بھی یہ رب کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ تیرا رب نہیں سوتا، بندوں کو سونا پڑتا ہے، چارجنگ لینی پڑتی ہے تاکہ کل کے لیے دوبارہ سے نئے سرے سے۔ تیرا رب ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جو سو جائے وہ معبود نہیں، وہ حاجت روا نہیں، وہ مشکل کشا نہیں، وہ خود مشکل میں ہے۔ جو نہیں سوتا ولا یعودہ حفظہما، وہی ہے تیرا اصل محافظ، وہی ہے تیرا نگران، اور وہ ہے تیرا اللہ۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔